السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں دل عزیز از قلم علیزہ آیت۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو اور مجھے دونوں کو پسند آئے گا۔ تو بغیر دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ویڈیو کے اینڈ میں پیارے پیارے کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کریں۔ بیڈ پر پڑا فون پچھلے آدھے گھنٹے سے بج رہا تھا۔ نہ تو کوئی فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی اسے بند کر رہا تھا، جبکہ قریب ہی بیٹھا ایک وجود اپنی آنکھیں بند کیے اپنے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اپنی سوچوں میں وہ اتنا مصروف تھا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے فون پر ہونے والا شور بھی اس کی سوچوں کا تبسم نہیں توڑ سکا تھا۔ 45 منٹ گزر جانے کے بعد بھی جب فون بجنا بند نہیں ہوا تو مقابل نے اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک نظر گردن موڑ کر اپنے فون کی طرف دیکھا جو شاید آج بج کر خراب ہی ہو جانا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا فون پکڑا اور کال اٹینڈ کرتا فون کان سے لگایا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہیلو، ایک خوبصورت اور نسوانی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔ 45 منٹ بعد میری کال اٹینڈ کی گئی ہے، کیا مجھے اگنور کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ فون سے مقابل کی خفگی بڑی آواز سنائی دی تو اس کے چہرے پر تبسم سا بکھر گیا۔ مصروف تھی، دو ٹوکن الفاظ میں جواب دیا گیا۔ I know very well where she was busy. Please don't say that to me کہ تم کچھ سوچ رہی تھی۔ بہت نارمل انداز میں کہا گیا تھا، جیسے مقابل یہ بات جانتا ہو کہ 45 منٹ سے فون نہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے۔ I don't know how you know، پر میں واقعی میں کچھ سوچ رہی تھی، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ پھر ان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مقابل جیسے جانتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں سوچ رہی ہوگی۔ میری زندگی میں اور ہے ہی کیا دانی، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ پھر کیا ڈیسیژن لیا ہے تم نے؟ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں، اتنا حق تو اس شخص کا میری زندگی میں بنتا ہی ہے کہ وہ مجھے پہلی بار کوئی حکم دے اور میں اسے مان لوں۔ وہ ایک لمبا سانس لیتی ہوئی بولی، تم جو فیصلہ لوگی میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور کچھ دیر میں آ رہا ہوں، میں تیار رہنا۔ مقابل نے بولتے ہوئے فون بند کر دیا۔ فون سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اسے کچھ دیر پہلے ہی بلاوا آیا تھا اس شخص کا جو اسے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ سنا گیا تھا اور اسے دوبارہ اس کے سامنے پیش ہونا تھا۔ ایک نظر خود کے حلیے پر ڈال کر اس نے قدم کمرے سے باہر بڑھائے۔ میں آئی کم ان؟ وہ اسٹڈی روم کا دروازہ ناک کرتے ہوئے بولی۔ یس آف کورس، اندر سے بھاری آواز سنائی دی تو دروازے کو اندر کی جانب دھکیل کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بلا جھجک کمرے میں داخل ہوا کرو۔ سامنے موجود چیئر پر بیٹھا شخص مسکراتے ہوئے بولا۔ ایکسکیوز می مسٹر شیرازی، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ آپ نے مجھ سے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ وہ اس شخص کے سامنے کھڑی ہوتی بہت شفاف انداز میں بولی، میں تمہارا باپ ہوں، کوئی غیر نہیں جسے تم یوں مسٹر کر کے بلاؤ۔ ان کے چہرے پر صاف دکھ دکھائی دیا تھا جسے وہ بہت مہارت سے 1 منٹ کے اندر چھپا گئے تھے، مگر یہ ان کے سامنے کھڑی ان کی بیٹی کی چیل جیسی نگاہوں سے نہیں چھپ سکا تھا۔ باپ ہونے کا احساس دلایا ہے کبھی آپ نے؟ خیر، پرانی باتوں کو نہ ہی دہرایا جائے تو بہتر ہے۔ آپ مین پوائنٹ پر آئیں کہ آپ نے مجھ سے کیا بات کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ وہ اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھتی سر اٹھا کر اب سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، 2 دن بعد تم پاکستان جا رہی ہو اور اس کے بعد جو میں تمہیں کرنے کا بولوں گا وہی تم کرو گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور میں تمہاری نہ سننے کا بالکل بھی پابند نہیں۔ تم چاہے مجھے اپنا باپ مانو یا نہ مانو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارا ہی باپ ہوں اور تم میری ہی اولاد ہو، اور اپنی اولاد کو کس طرح مٹھی میں کرنا ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ نہ ہی اٹھاؤ تو تم تو بہتر ہوگا۔ اب تم جا سکتی ہو، جا کر اپنی پیکنگ کرو، یہ تمہارے باپ کا نہیں بلکہ تمہارے سینئر آفیسر کا حکم ہے۔ شیرازی صاحب کھڑے ہو کر اپنی کمر پیچھے
کمر کے پیچھے دونوں ہاتھ باندھتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے، اوکے سر، اور اگر اس مشن میں مجھے یا میرے آفیسرز کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، میری یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ وہ شیرازی صاحب کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جانے کب تمہاری بیٹی مجھے قبول کرے گی، میں تو اس کے منہ سے بابا سننے کو بھی ترس گیا ہوں۔ شیرازی صاحب سامنے لگی اپنی مرحوم بیوی کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولے اور تعصب سے سر ہلا کر دوبارہ اپنی فائل پکڑتے اپنے اسے پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسے کیسے حامی بھر سکتی ہو؟ دانیال تقریباً شاکڈ کے عالم میں بولا۔ بس بھر لی، یہ میرا مشن ہے، اور ویسے بھی حکم تھا ان کی طرف سے، ماننا تو پڑنا تھا ہر حال میں۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی بالکل ریلیکس انداز میں بولی، تم خود کو خطرے میں ڈال رہی ہو اینا؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، جیسے اس کے چہرے سے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہو۔ میں خطرے میں کب نہیں ہوتی، اپنے سر پر کفن باندھا ہوا ہے میں نے۔ وہ سکون سے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتی ہوئی بولی، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں خود انکل سے بات کروں گا۔ دانیال اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے دانی؟ میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، دیٹس مائی فائنل ڈیسیژن۔ اس کا انداز بے حد نارمل تھا، جیسے اس کے لیے یہ بات بہت ہی چھوٹی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دانیال نے جیسے ہار مانی تھی، نہیں، تم اس کیس کو ہینڈل کر کے ہی آؤ گے، اس سے پہلے نہیں۔ وہ دانیال کی طرف دیکھتی اٹل لہجے میں بولی، تم مجھے کیوں بے بس کر دیتی ہو یار؟ وہ اس کی طرف بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم بھی کسی مشکل میں پڑو، اس لیے جو یہاں پر ہے اسے سالو کر کے ہی آنا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم مت آؤ، تم آنا اور ضرور آنا، لیکن ابھی نہیں، صحیح وقت پر۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم سینئر ایجنٹ۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ پارلیمنٹ کوٹ کی سیڑھیوں پر وردی میں ملبوس کافی سارے آفیسرز ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے تھے۔ وہ دائیں بائیں یوں سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے جیسے کسی کے منتظر ہوں، اور منتظر ہوتے بھی کیوں نہ، وہ اس کورٹ کے جج کے منتظر تھے جس نے اس کورٹ میں اپنا عہدہ حاصل کرتے ہی 2 سال کے اندر 256 کیسز کو ہینڈل کیا تھا، اور صرف ہینڈل ہی نہیں کیا تھا، ان کے فیصلے بھی سنائے تھے، اور فیصلے وہ جو آج تک کسی جج میں کرنے کی ہمت نہ ہوئی ہو۔ وہ بات کی تہہ تک جاتا تھا، اور جو غلط ہوتا تھا، جو گنہگار ہوتا تھا، اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر ہی اپنا فیصلہ سناتا تھا، اور فیصلہ سنانے کے بعد اپنے قلم کو اس طرح سے توڑتا تھا کہ اگر اس سے بڑے عہدے کا کوئی بھی آ جائے تو اس کا فیصلہ بدل نہ سکے۔ اور رشوت لینے والے آفیسرز کی وردی اتروا کر وہ انہیں ان کی ایسی اوقات دکھاتا تھا کہ ان کی آنے والی 7 نسلیں بھی یاد رکھتی تھیں کہ زر خان سکندر کون ہے۔ کورٹ کے سامنے کچھ گاڑیاں آ رکی تھیں، اگلی اور پچھلی گاڑیوں میں پولیس کے اہلکار موجود تھے، جبکہ درمیان میں بلیک چمکتی ہوئی مرسیڈیز کورٹ کے سامنے آ چکی تھی۔ ایک آفیسر نے آگے بڑھ کر مرسیڈیز کا دروازہ کھولا تھا، اور دروازہ کھولتے ہی اس شخصیت نے قدم باہر رکھا تھا جس شخصیت کو دیکھ کر سب نے ایک دم سے سیلوٹ کیا تھا۔ دراز قد، خوش شکل، چوڑا سینہ اور روشن پیشانی، بے حد ہینڈسم مرد، بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، سیاہ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، بائیں کلائی میں برانڈڈ واچ پہنے، اس کی پرسنالٹی پر لاکھوں لڑکیاں فدا تھیں۔ صرف لڑکیاں ہی نہیں، اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے اس سے بڑے عہدے کا شخص بھی اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ سر کے اشارے سے سب کو جواب دے کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ کورٹ کے اندر داخل ہوا، جبکہ بہت سارے وکیل اور پولیس اہلکار اس کے پیچھے پیچھے ہی موجود تھے، مگر صرف پیچھے، اس کے برابر قدم اٹھانے کی کسی کی بھی جرأت نہ تھی۔ آج اس نے صرف لوگوں کے مسئلے مسائل سننے تھے، کوئی فیصلہ نہیں سنانا تھا، اس لیے وہ سیدھا اپنے آفس گیا تھا، اور آفس جاتے اپنی کرسی پر بیٹھ کر پیون کو باہر بیٹھے شخص کو اندر بھیجنے کا حکم دیا تو وہ ادب سے سر ہلاتا باہر چلا گیا۔ کم ان۔ باہر دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اس نے مقابل کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی تو کمرے کا دروازہ دھکیل کر ایک بوڑھا آدمی اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی اس کے آفس میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم صاحب جی۔ وہ بوڑھا آدمی اس کی جانب دیکھ کر سلام لیتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں۔ اپنی گمبھیر اور بھاری آواز میں جواب دیتے اس نے سامنے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ لڑکی اور بعد میں دونوں سامنے موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ صاحب جی، یہ میری بچی ہے اور یہ میری اکلوتی اولاد ہے، اس کی ماں نہیں
رہی ہے. بچپن سے لے کر اب تک میں نے اسے ماں باپ دونوں بن کر پالا ہے. اس کی عمر 18 سال ہے اور یہ کالج جاتی ہے. صاحب جی میں بہت مشکل سے محنت مزدوری کر کے اپنی بچی کو کالج بھیجتا ہوں، لیکن کچھ مہینوں سے ایک لڑکا اسے بہت تنگ کرتا ہے اور کل اس نے اسے آ کر بولا ہے کہ اگر یہ اس کے ساتھ نہیں گئی تو وہ اس کے منہ پر تیزاب پھینک دے گا. صاحب جی ہماری مدد کریں، ہم غریب لوگ ہیں. اگر میری بیٹی کو اس نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا. اب آپ کا ہی آسرا ہے. ہم پولیس اسٹیشن میں گئے، ہر بندے سے درخواست کی، مگر ہماری بات کسی نے نہیں سنی. پھر ہمیں آپ کے بارے میں معلوم ہوا تو ہم ادھر آ گئے. خدا را ہماری مدد کریں. وہ بوڑھا آدمی اپنی کانپتی آواز میں زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے تفصیل سے ساری بات بتا رہا تھا. تو زرخان نے اس آدمی سے نظر ہٹا کر ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنا سر نیچے جھکائے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی. اسے دیکھتے زرخان نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں. کون سے کالج میں پڑھتی ہو آپ بچے؟ زرخان نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے پوچھا. گرلز ڈگری کالج آف گورنمنٹ. وہ لڑکی نظریں اٹھاتی زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ شاید زرخان اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا. سیکنڈ ایئر انگلش FA کر رہی ہوں سر. اس لڑکی نے نہایت ہی ادب اور مدھم آواز میں جواب دیا. گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. چلو بچے، اب آپ نے مکمل طور پر اپنی پڑھائی پر توجہ کرنی ہے اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آئندہ کے بعد آپ کو کوئی بھی لڑکا تنگ نہیں کرے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. زرخان اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. سچ میں وہ لڑکی بے حد معصومیت سے بولی، جبکہ زرخان کا دل چاہا کہ کاش وہ لڑکا اس کے سامنے ہو اور وہ اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے. جتنی معصوم یہ بچی تھی وہ اس کی معصومیت خراب کرنا چاہ رہا تھا، اسے نوچنا چاہ رہا تھا. آپ کا کوئی بھائی ہے کیا؟ زرخان نے بہت نرم لہجے میں پوچھا. تو اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا. تو آج سے آپ مجھے اپنا بڑا بھائی ہی سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. بس سارا فوکس اپنی پڑھائی پر کرو اور دل لگا کر پڑھو، ٹھیک ہے؟ زرخان اٹھ کر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا. تو زرخان کی طرف دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی. چچا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں اور اس بچی کا خرچہ آئندہ سے میں اٹھاؤں گا. اس کے کالج کی فیس اور باقی سارے اخراجات میری طرف سے آیا کریں گے. اب آپ جا سکتے ہیں اور بے فکر رہیں. زرخان کا لہجہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا. بہت بہت شکریہ صاحب جی. وہ آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بچی کا سہارا لیتے وہاں سے نکل گیا اور ساتھ ہی آفس روم میں زرخان کا سیکریٹری داخل ہوا. یہ لڑکا مجھے کل لاکر میں چاہیے، سمجھے؟ زرخان اپنے سیکریٹری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا. جی سر ٹھیک ہے. سیکریٹری ہاں میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور زرخان دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھ کر سامنے پڑی کیسز کی فائل پڑھنے لگا. لائبہ، ارے او لائبہ یار اٹھ جاؤ، دیکھو 10 بج رہے ہیں، اٹھو بھی. فاریہ لائبہ کو جھنجھلاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو کب سے اٹھ ہی نہیں رہی تھی، جبکہ نیچے سے بڑی اماں کا تیسری بار پیغام آ چکا تھا. تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ وہ اسے دوبارہ ہلاتے ہوئے بولی، مگر شاید وہ بھی مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی اس لیے ہل ہی نہیں رہی تھی. فاریہ اسے اٹھا کر تھک چکی تھی. اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور آنکھوں میں شرارت چمکی. اس نے آہستہ سے لائبہ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر زور لگا کر چلائی. اٹھو، بڑی اماں لاٹھی لے کر آ گئی ہیں. وہ اس کے کان کے قریب بہت زور سے چلائی تو لائبہ ہڑبڑا کر اٹھی اور فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے بڑی اماں واقعی ہی لاٹھی لے کر کھڑی ہوں. کہاں ہے بڑی اماں؟ لائبہ پورے کمرے میں نظریں دوڑاتی ہوئی بولی. ہا اس کی حالت دیکھ کر فاریہ کہا لگا کر ہنسی. تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے نا لائبہ؟ لائبہ پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے مارتے ہوئے بولی. تو اور کیا کرتی، گھنٹے سے تمہیں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں میں. 10 بج چکے ہیں اور تم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی. فاریہ لائبہ کو گھورتی ہوئی بولی. کیا 10 بج گئے؟ لائبہ چلاتی ہوئی اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی. جی ہاں، اور بڑی اماں کے 3 بار پیغام آ چکے ہیں. اب چوتھی بار ان کا پیغام نہیں بلکہ وہ خود آئیں گی اپنی لاٹھی کے ساتھ اور اپنی ٹانگوں پر لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. میں تو جا رہی ہوں. فاریہ بے نیازی سے بولتی کمرے سے باہر جانے لگی جب لائبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے کی جانب کھینچا. بے وفا عورت، صبر کرو، صرف 10 منٹ میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں. لائبہ جلدی سے اپنا دوپٹہ پکڑ کر واش روم کی طرف دوڑی کیونکہ اسے بڑی اماں کی لاٹھیاں بالکل نہیں کھانی تھیں. یہ بھی سکندر خان کی حویلی جس میں بسنے والے لوگ خوش مزاج اور بہت بڑے دل کے مالک تھے. سکندر خان کے 3 بیٹے تھے. سب سے بڑا بیٹا سہزیب یہ کیا ہے؟ سہزیب سکندر، آئی ڈونٹ نو
یہ لکھا ہوا ہے. اوکے. سہزیب سکندر جن کے 3 بیٹے تھے. زرخان سکندر وہ خان حویلی کا پہلا چشم و چراغ تھا اور دوسرا بیٹا جو زرخان سے 5 سال چھوٹا تھا فضل سکندر، اور تیسرا بیٹا حارث سکندر. دوسرا بیٹا شاہ نواز سکندر تھا. ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بڑی والی فاریہ سکندر اور چھوٹی والی لائبہ سکندر. اور تیسرے بیٹے اور حویلی کے سب سے لاڈلے شیرازی سکندر تھے جنہوں نے خفیہ نکاح کیا تھا. انہوں نے آرمی جوائن کی ہوئی تھی اور یہ ایک آرمی آفیسر تھے. ایک مشن کے درمیان ہی ایمرجنسی میں انہیں ایک لڑکی سے نکاح کرنا پڑا. وہ لڑکی بالکل بے سہارا تھی اور آگے پیچھے اس کا کوئی نہیں تھا. وہ لڑکی شیرازی صاحب کو بھی بہت پسند آئی تھی، اس لیے انہوں نے تبھی وقت کی نزاکت دیکھ کر ان سے نکاح کر لیا. مگر اس بات سے کسی کو بھی حویلی میں کوئی اعتراض نہ تھا. وہ انہیں لے کر واپس نہ آئے تھے کیونکہ ان کا مشن ابھی جاری تھا. ان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جسے جنم دیتے ہی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ان کے فوت ہونے کے بعد شیرازی صاحب نے دوبارہ شادی نہ کی تھی، جبکہ حویلی والوں نے تو بہت اصرار کیا تھا کہ وہ اپنی بچی کو بھی حویلی میں لے آئیں اور خود بھی اب دوسری شادی کر لیں. مگر وہ نہ تو اپنی بچی کو حویلی لے کر آئے تھے اور نہ ہی دوسری شادی کی تھی. حویلی والوں نے آج تک ان کی بچی کو نہ دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی سالوں بعد حویلی میں قدم رکھتے تھے. اور وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح سے سکندر خان راضی نہ تھے اور وہ ان سے ناراض تھے، جس کی بنا پر انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر وہ حویلی میں آنا چاہتے ہیں تو دوسری شادی کریں، وہ بھی ان کی مرضی سے، تبھی وہ انہیں حویلی میں داخل ہونے دیں گے، ورنہ اس کی بچی اور ان کی جگہ اس حویلی میں بالکل نہیں ہے. ان کا یہ فیصلہ حویلی میں کسی بھی فرد کو نامنظور تھا، لیکن وہ اپنے فیصلے کے پکے تھے. ان کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے شیرازی صاحب نے صاف انکار کیا تھا اور پورے 15 سال تک حویلی میں قدم نہ رکھا. 15 سال بعد جب ان کی دادی کی وفات ہوئی تو وہ حویلی آئے. حویلی آتے ہی سکندر خان نے بھی انہیں معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ اپنی بچی کو وہ تب بھی واپس نہ لائے تھے. ان کا کہنا تھا جس بچی کو پیدا ہوتے ہی کسی نے قبول نہ کیا، وہ اب اپنی بچی کو یہاں پر لا کر کیا کریں گے. وہ خود بھی اپنی بچی کو وقت نہیں دے پاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ان سے کافی دور ہوتی چلی گئی. وہ پاکستان میں نہیں رہتے تھے، ان کی رہائش اٹلی کی تھی اور ان کے گھر بار کا پتہ کوئی نہیں جانتا تھا. ان کی بیوی کی موت کے بعد ان کا دل کسی بھی چیز میں نہ لگتا تھا. وہ کافی تنہا ہو چکے تھے. انہوں نے اپنے گھر پر ایک میڈ رکھی تھی جو ان کی بیٹی کو سنبھالتی تھی، مگر ایک ماں جیسی توجہ نہیں دے پاتی تھی. ان کے ساتھ والے گھر میں ہی فوزیہ بیگم رہتی تھیں جو دانیال کی ماں تھیں. وہ آہستہ آہستہ اس سے اٹیچ ہوتی گئی اور ماں کا پیار دینے لگی. ان کی بیٹی انہی کے ساتھ پلی تھی. بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے اسکول، کالج، اسٹڈی سب کچھ دانیال حیدر کے ساتھ ہی کیا تھا. جب دانیال کے والد کا بزنس چینج ہوا تو وہ یہ گھر چھوڑ کر اس کے کچھ فاصلے پر رہائش پذیر ہو گئے، مگر پھر بھی وہ اسے بالکل نہیں بھولے تھے. وہ ہر روز آتی تھیں اور بالکل اپنی سگی بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھتی تھیں. کہنے کو اس کی ماں نہ تھی، مگر فوزیہ بیگم اس کی ماں سے کم بھی نہیں تھیں، اس لیے وہ اپنے باپ سے زیادہ ان لوگوں سے اٹیچ تھی. لائبہ اور فاریہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتی نیچے کی جانب جا رہی تھیں. جب کمرے سے نکلتے ارحم سے فاریہ زور سے ٹکرائی. اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ سختی سے اس کی کلائی تھامتے اسے دوبارہ بیلنس پہ کھڑا کر چکا تھا. آنکھیں ماتھے پر رکھ کے چلتی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ ارحم فاریہ کی کلائی چھوڑتا سخت لہجے میں بولا. جی وہ غلطی سے. فاریہ نظریں جھکاتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی. جبکہ فاریہ کی شامت آتی دیکھ کر لائبہ فوراً وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی. میری بات سنو لڑکی، اپنی آنکھیں کھول کر چلا کرو، سمجھ آئی؟ یہ اندھوں کی طرح چلنا چھوڑ دو، چھوٹی بچی نہیں رہی تم. وہ فاریہ کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. جی. فاریہ نے ارحم کی طرف دیکھتے فوراً جواب دیا. جاؤ، اب یہاں کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ ارحم سخت مہری سے گویا ہوا تو فاریہ نے بغیر ادھر ادھر دیکھتے وہاں سے دوڑ لگائی تو ارحم نے اس کی پشت کو گھورا. بے وقوف لڑکی، وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا. بدتمیز آدمی. اور کتنا انتظار کروانا ہے، اب آ بھی جاؤ. دانیال اپنی ہیوی بائک پر بیٹھا کب سے اینا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے میسیجز بھی کر رہا تھا، مگر نہ تو وہ خود آ رہی تھی اور نہ ہی کسی میسیج کا جواب دے رہی تھی. اس سے پہلے کہ دانیال اینا کو دوبارہ کال ملاتا تب ہی وہ اسے گھر سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی. فل بلیک کاسٹیوم پہنے، ہاتھ میں ہیلمٹ پکڑے باہر آ رہی تھی. سوری میں لیٹ ہو گئی. یہ کوئی اٹیلین یا پتہ نہیں فرینچ یا پتہ نہیں کس زبان میں لکھا ہوا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے سوری میں لیٹ ہو گئی. اینا دانیال کے قریب آتی ہوئی اٹیلین زبان میں بولی. اوکے.
اب اگر لیٹ ہو ہی گئی ہو تو معذرت کیسی؟ اینا کی طرف دیکھتے ہوئے دانیال نے مسکرا کر جواب دیا، معذرت کرنی بنتی ہے، آدھے گھنٹے سے میرا انتظار جو کر رہے تھے۔ اینا اپنے ہاتھوں میں بلیک گلوز پہنتے ہوئے بولی، تم کہو تو ساری زندگی تمہارا انتظار کر لوں، آدھا گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دانیال اینا کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ دانیال کے جواب پر گلوز پہنتے اینا کے ہاتھ تھمے تھے۔ زیادہ فلسفی مت جھاڑا کرو تم، اینا نے دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی ہیوی بائک کی جانب قدم بڑھائے۔ یار ایک تم ہی ہو جو میری فلسفیاں بھی سن لیتی ہو، اب تم بھی جا رہی ہو، سوچو یہ فلسفی کسے سناؤں گا میں؟ دانیال ہنستے ہوئے اپنی بائک اینا کے قریب لاتے ہوئے بولا، تم مجھے الجھا رہے ہو دانی۔ اینا اپنا ہیلمٹ پہنتے ہوئے بولی، میں تمہیں نہیں الجھا سکتا اینا، تم ایک سلجھی ہوئی کتاب ہو، تمہیں الجھانا میری تو کیا کسی کے بس کی بات نہیں۔ دانی اپنے کان میں لگے ایئرپوڈز آن کرتے ہوئے، جبکہ اینا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، اپنی لوکیشن آن کرو اور ایریا ٹریس کرو، اگلے 15 منٹ میں ہمیں وہاں پر پہنچنا ہے، پتہ کرو وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اینا اپنی ہیوی بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بولی۔ دانیال نے سر ہلاتے اپنی بائک سٹارٹ کی اور دونوں نے اپنی بائک ایک ساتھ آگے بڑھائی تھی۔ اینا، دانیال اسپیکنگ، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ اپنے کانوں میں لگے دونوں ایئرپوڈز میں سے اینا کو دانیال کی آواز سنائی دی، جبکہ سڑک پر ان دونوں کی بائکس ایک ساتھ رواں دواں تھیں۔ یس آئی ایم لسننگ، ٹیل می واٹس اپ ود یو۔ اینا ایک نظر دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، خیر خبر یہ ہے کہ وہاں پر ڈرگ سمگلنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر 15 سے زیادہ لوگ موجود ہیں اور لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے، ہمارے 2 آفیسرز وہیں پر موجود ہیں اور تفتیشی کارروائی وہیں کر رہے ہیں۔ اوکے لیٹس گو ٹو دا سیم لوکیشن۔ اینا نے اپنی ہیوی بائک کی فل سپیڈ بڑھائی تھی اور اب وہ دونوں ہواؤں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر اینا اور دانیال نے اپنے ہیلمٹ اتار کر بائک کے اوپر رکھے اور قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ کچھ ہی فاصلے پر انہیں ان کے آفیسرز مل چکے تھے، جنہوں نے انہیں اندر کے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ کوئی ہائی بولڈ کلب تھا جہاں پر کھلے عام ڈرگ کی سمگلنگ ہو رہی تھی۔ دونوں اپنے چہرے پر ماسک لگائے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ کر سر پر کیپ پہنے کلب میں داخل ہوئے، جبکہ اگلا منظر دیکھتے ہی ان کا دل چاہا کہ اس جگہ کو آگ لگا دیں۔ وہاں پر کھلے عام ڈرگس کی سمگلنگ ہو رہی تھی، بہت کم عمر لڑکیوں کو ڈرگس دیے جا رہے تھے۔ ڈرگس کے نشے میں وہ لڑکیاں مدہوش سی دکھائی دے رہی تھیں، انہیں شاید اپنا ہوش نہ تھا۔ کئی لڑکیوں نے تو بہت ہی واہیات ڈریسنگ کی ہوئی تھی اور کئی لڑکیوں کے جسم پر لباس نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ انہیں ڈرگس دینے والے ان کے جسم کا ناجائز فائدہ بھرپور طریقے سے اٹھا رہے تھے۔ اینا نے دانیال کو اشارہ کیا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا دوسری جانب چلا گیا، جبکہ اینا اپنے قریب کے لوگوں کا جائزہ لیتی ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنے آس پاس موجود لوگوں کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی، جب ایک لڑکا ہاتھ میں حرام مشروب پکڑے اس کی جانب آیا۔ ہائے ایسکولتا، پتہ نہیں کیا، سنو تم لڑکی ہو یا لڑکا؟ وہ لڑکا نشے میں دھت اینا کے قریب آتے ہوئے بولا۔ اینا کا حلیہ ہی ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ لڑکی ہے، بلکہ دیکھنے والا لازمی کنفیوز ہو سکتا تھا یہ سوچ کر کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ یہاں پر جو ڈرگس دیتا ہے مجھے اس آدمی سے ملنا ہے، کیا تم مجھے ملوا سکتے ہو؟ اینا اس لڑکے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ تم تو ایک لڑکی ہو۔ وہ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولتا غلیظ نظروں سے اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اسے اس کی آنکھوں کے سوا اور کچھ نہ دکھائی دے رہا تھا۔ چلو پہلے تھوڑا چل کرتے ہیں۔ اس نے اینا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اینا نے چیتے کی رفتار سے اسی ہاتھ کی کوہنی کو ایک جھٹکے سے ٹیبل پر مارا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ چیخ نہیں سکا تھا اور کڑک کی آواز سے ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ اینا نے اپنی سرخ آنکھوں سے اس لڑکے کی طرف دیکھا، وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے گلے کی مخصوص رگ کو دبایا، جس سے فوری طور پر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا وہیں ٹیبل سے نیچے گر گیا۔ کلب میں بہت کم روشنی تھی، جس کی وجہ سے لوگ انہیں دیکھ نہیں سکے تھے۔ اینا، I am Danial speaking. Come in the room number 102 urgently. اپنے ایئر فون سے دانیال کی آواز سنتے ہی اینا فوراً وہاں سے نکلی۔ 102 نمبر روم کے سامنے جاتے ہی اینا کو روم کے
سامنے دانیال کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ اندر 5 آدمی موجود ہیں اینا، اور ڈرگس یہاں سے ہی سپلائی ہو رہے ہیں۔ یہاں کا مین اونر یہیں پر موجود ہے۔ اسی روم میں دانیال نے اینا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ساری انفارمیشن دی۔ ٹھیک ہے، پہلے میں اندر جاؤں گی، اس کے بعد تم آؤ گے، اور محتاط رہنا، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ اینا اپنی کمر کے پیچھے سے گن نکالتے ہوئے بولی، اور گن کو لوڈ کرتے ہوئے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا، جبکہ دانیال نے بھی اپنی گن لوڈ کر کے قدم اس کے پیچھے ہی بڑھائے تھے۔ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں چلے آ رہی ہو؟ اینا کو سامنے دیکھ کر ایک آدمی چلاتے ہوئے بولا۔ اینا نے ایک نظر پورا کمرے میں دوڑائی، جہاں ٹوٹل 5 آدمی موجود تھے۔ 2 بالکل آمنے سامنے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، ایک اس کے سامنے کھڑا چلا رہا تھا، جبکہ 2 ڈرگس لینے میں مصروف تھے۔ اینا نے سامنے کھڑے آدمی کے بازو پر گولی چلائی۔ تاش کھیلتے دونوں آدمیوں کے کندھوں کا نشانہ لیا، اور ڈرگس لیتے دونوں آدمیوں کے بازوؤں کا نشانہ لے کر گولیاں چلائی تھیں۔ صرف 2 منٹ کا کھیل تھا اینا کے لیے۔ وہ 5 ہٹے کٹے آدمیوں کو بغیر سمجھنے کا موقع دیے صرف 2 منٹ میں زخمی کر چکی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، شارپ شوٹر، کسی کے دماغ کو وہ اتنی تیزی سے پڑھتی تھی کہ اگلے بندے کو سوچنے کی مہلت بھی نہیں دیتی تھی، اور وار کرنے سے پہلے وہ ایک بار بھی نہیں سوچتی تھی، اور نشانہ اتنا پکا بناتی تھی کہ مقابل زمین بوس ہونے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اینا یار، یہ غلط ہے، تم ہر بار مجھے پیچھے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ دانیال ان آدمیوں کو زخمی دیکھ کر منہ بناتے ہوئے بولا، کیونکہ اینا ایک ہی وار میں ایک تو کیا درجنوں کو زمین بوس کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جبکہ اپنے کسی اور آفیسر کی جدوجہد وہ ضائع نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کے ساتھ آج تک جتنے بھی آفیسرز نے کام کیا تھا، کسی کو خراش تک نہ آئی تھی، جبکہ خود اس نے بڑے سے بڑے مشن کمپلیٹ کیے تھے، بڑے سے بڑے آپریشن کمپلیٹ کیے تھے، جن میں اس نے اپنے بازو، اپنی ٹانگ اور اپنی پسلی میں گولیاں بھی کھائی تھیں، اس لیے وہ بہت سخت جان تھی۔ وہ کوئی عام لڑکی بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر وہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اس کے انڈر 12 ٹیمز کبھی نہیں ہونی تھیں۔ یہ ایک لڑکی 12 ٹیموں کو ہینڈل کرتی تھی، انہیں ٹرین کرتی تھی۔ اس کے انڈر 12 ٹیمز کے آرمی آفیسرز تھے، اور ہر ایک ٹیم میں 150 آفیسرز ہوتے تھے، اور یہ ایک لڑکی 12 ٹیمز کو کیسے ٹرین کرتی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ چیک کرو انہیں، اور ان سارے ڈرگس کو سیل کرو، اپنے آفیسرز کو فون کرو، اور انہیں بولو کہ اس کلب سے ایک فرد بھی باہر نہیں جانا چاہیے، اور سب کو اریسٹ کرو۔ یہاں پر جتنی بھی لڑکیاں موجود ہیں، ان کے والدین کو پولیس اسٹیشن بلاؤ، اور یہ کلب سیل کرواؤ۔ اینا سامنے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، کون ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک آدمی درد سے کراہتے اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اپنی بربادی سمجھ لو۔ اینا اپنا گن گھماتی ہوئی بولی، اینا، ہمارے آفیسرز آ گئے ہیں اور باہر موجود تمام افراد کو اریسٹ کر چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ دانیال اینا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ دونوں سیکرٹ ایجنٹ تھے، ان کی پہچان ہر شخص سے چھپی ہوئی تھی۔ وہ کیا تھے، کہاں کے تھے، کون تھے، کیسے تھے، کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ پولیس آفیسرز کو بھی صرف یہی پتا تھا کہ وہ ان کے سینئر آفیسرز ہیں، اس کے علاوہ ان کے چہرے بھی انہوں نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ اینا نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی، اور اپنے قدم دانیال کے ساتھ اس کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی انہیں اس کمرے کی جانب آتے ہوئے کچھ آفیسرز دکھائی دیے۔ دانیال نے آفیسرز کو اشارہ کیا، آفیسرز اس کمرے میں داخل ہوئے اور ان آدمیوں کو اریسٹ کر لیا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ غدار کہیں کی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی مجھے اس جلاد کے پاس اکیلا چھوڑ کر جاتے ہوئے؟ فاریہ لائبہ کو گھورتی ہوئی غصے سے بولی۔ ارے انہیں جلاد تو مت بولو، آخر تمہارے ہونے والے شوہر ہیں۔ لائبہ فاریہ کو مزید تپاتے ہوئے بولی، بکواس بند کرو اپنی، پتہ نہیں آگے زندگی میں کیا ہوگا میرے ساتھ، یہ تو ابھی سے مجھے ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ فاریہ کو اپنی ہی ٹینشن لاحق ہوئی، اگر ایسے ہی رہا تو پھر میں تو اس جلاد کے ساتھ ایک دن پورا گزارنے سے پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ فاریہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، جیسے اپنی آنے والی زندگی تصور کر رہی ہو۔ او ہو پاگل لڑکی، فضول مت سوچا کرو، تم بس یہ سوچو کہ تم نے اپنی محبت اور توجہ سے کیسے اس جلاد کو انسان بنانا ہے۔ لائبہ فاریہ کے کندھے پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی، یہ انسان بنے گا کبھی بھی نہیں، ابھی سے میرا خون پینے والا ویمپائر بنا ہوا ہے، شادی ہو گئی تو پھر تو
ڈائریکٹ مجھے اوپر ہی پہنچا دے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے دن ہی میرا گلا دبا کر مجھے اوپر پہنچا دے گا یہ جلاد۔ فاریہ رونے والی شکل بنا کر افسردگی سے بولی تو اس کی شکل دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی لائبہ کا قہقہا چھوٹ گیا، جبکہ اپنی اتنی سیریس بات پر لائبہ کو ہنستا دیکھ کر فاریہ نے خونخوار نگاہوں سے لائبہ کو گھورا تو لائبہ نے بہت مشکل سے اپنے ہونٹ دبا کر اپنی ہنسی روکی۔ بس کر دو یار، اب میرے بھائی اتنے بھی جلاد نہیں ہیں۔ آئی ایم شور کہ شادی کے بعد وہ بہت کیئرنگ ہسبینڈ ثابت ہونے والے ہیں تمہارے لیے۔ لائبہ فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہو ہی نہ جائیں کہیں کیئرنگ ہسبینڈ۔ فاریہ نے لائبہ کی نقل اتارتے ہوئے کہا اور چائے بنانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ کچن کے باہر کھڑے ارہم نے چائے بناتی فاریہ کی پشت کو گھورا تھا۔ وہ کچن میں اماں جان کو دیکھنے آیا تھا، آگے سے ان کی گل افشانیاں سنتے ہوئے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ ارہم کچن میں داخل ہوا تو لائبہ اسے اچانک کچن میں دیکھ کر گھبرائی۔ اس کے دل میں ایک دم سے یہ ڈر بیٹھا کہیں اس نے ان کی یہ ساری باتیں تو نہیں سن لی، مگر اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر یہ بات معلوم ہونا ناممکن سا کام تھا، کیونکہ وہ ہر وقت سنجیدہ رہنے والا ہی مرد تھا۔ بھائی آپ یہاں، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ لائبہ ارہم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، جبکہ فاریہ کی ان کی طرف بیک تھی اس لیے وہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ بس کر دو اب، اتنا بھی نہیں ڈرتی میں اس جلاد سے کہ تم نام لے لے کر مجھے ڈرانے کی کوشش کرو۔ ارہم کے جواب دینے سے پہلے ہی فاریہ اپنے کام میں مگن اپنی ہی رو میں بولی تو لائبہ نے معصوم سی شکل بنا کر ارہم کی طرف دیکھا جو فاریہ کی پشت کو گھور رہا تھا۔ اس نے یہاں سے کھسکنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ فاریہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مار چکی تھی بیچاری۔ چائے لے کر آؤ میرے لیے۔ لائبہ کچن سے باہر نکلتی اس سے پہلے ہی ارہم نے لائبہ کو حکم دیا، جبکہ اپنے ٹھیک پیچھے سے ارہم کی سنجیدہ گمبھیر آواز سن کر فاریہ کے آسان خطا ہوئے تھے۔ اس کے چائے بناتے ہاتھ ایک دم سے کانپنے لگے تھے، جبکہ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ جی بھائی، لائبہ ارہم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو ارہم بغیر ادھر ادھر دیکھے کچن سے باہر نکل گیا۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ فاریہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ لائبہ اسے نظر انداز کرتی جلدی جلدی ارہم کے لیے کپ میں چائے ڈالنے لگی، کیونکہ وہ اس کے غصے کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی۔ سکندر خان کی وفات آج سے 6 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن وفات پانے سے پہلے وہ فاریہ اور ارہم کا رشتہ طے کر گئے تھے، جس کی بنا پر وہ دونوں آپس میں منگیتر تھے۔ اس وقت فاریہ کی عمر 15 سال تھی، جبکہ ارہم 5 سال بڑا تھا فاریہ سے۔ مجھے لگا ارہم 5 سال کا تھا، جبکہ ارہم 5 سال بڑا تھا فاریہ سے۔ منگنی ہونے سے پہلے تک تو ارہم فاریہ کے ساتھ نارمل ہی رہتا تھا، ان کی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر جب کبھی ہوتی تھی تو وہ نارمل انداز میں ہی بات کرتا تھا۔ مگر یہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد آہستہ آہستہ ارہم سنجیدہ ہوتا گیا اور اب ان دونوں کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، مگر جب کبھی ان کا ٹکراؤ ہو جاتا تو فاریہ کو اس کا گہرا سنجیدگی بھرا انداز سہنے کو ملتا تھا، جو فاریہ کو کافی عجیب لگتا تھا۔ ارہم باہر لیونگ روم میں آیا تو وہاں پر سامنے صوفے پر ہی بڑی اماں موجود تھیں، ساتھ ہی اماں جان بیٹھی ہوئی تھیں۔ تمام حویلی کے لوگ سکندر شاہ کی بیوی کو بڑی اماں کہتے تھے، جبکہ حویلی کی بڑی بہو زر خان کی والدہ کو اماں جان کہتے تھے۔ السلام علیکم۔ ارہم بڑی اماں کے قریب جاتے سلام لیتے ہوئے بولا تو انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ بچے، ناشتہ کیا تم نے؟ اماں جان ارہم کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں اماں جان، رات کو کافی دیر سے آیا تھا اور ویسے بھی آج اتوار ہے، اس لیے ذرا دیر سے اٹھا، کچھ دیر تک کھانا ہی کھاؤں گا، ابھی صرف چائے پیوں گا۔ ارہم اماں جان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، لالا کہاں پر ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہے، آج کے دن تو وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ ارہم ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، ہاں تمہارے بابا کے ساتھ ڈیرے پر گیا ہے، کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل تھے وہ دیکھنے تھے۔ اماں جان مسکراتی ہوئی بولی، کیونکہ ان کے لیے ان کی ساری اولاد ہی قابل فخر تھی۔ بڑا بیٹا اس حویلی کا چشم و چراغ ہائی کورٹ کا جج تھا، 30 سال کی عمر میں ہی اس نے سب کچھ سنبھال لیا تھا اور آنے والے کچھ دنوں میں اسے اس گاؤں کی سربراہی بھی ملنے والی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات تو یہ تھی کہ وہ انصاف کرتا تھا، وہ باہر والے کے لیے ایک جابر شخص معلوم ہوتا تھا اور وہ انصاف کے راستے پر ہی چلنے والا ایک مضبوط مرد تھا۔ حویلی کے تمام مکینوں کے لیے وہ قابل فخر تھا، جبکہ ان کا دوسرا بیٹا ارہم سکندر ایک جانا مانا
مشہور بزنس مین تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے گاؤں میں اسکول بنوایا تھا اور اب گاؤں کے تمام بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور ان کا تیسرا بیٹا حارث سکندر، وہ اپنی تعلیم پوری کرنے کے لیے لندن گیا ہوا تھا اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور کچھ ہی دنوں میں اپنی تعلیم حاصل کر کے وہ بھی واپس لوٹ رہا تھا۔ اور ان کے گھر کی عزت ان دو بیٹیاں جنہیں اس حویلی کا مان رکھنا آتا تھا، جو خود کو ڈھانپنا جانتی تھیں، اور آج تک انہوں نے کوئی ایسی ضد نہیں کی تھی جو حویلی والوں کے لیے ناقابل قبول ہو، وہ ہمیشہ ہی ان کے فیصلوں میں راضی ہو جاتی تھیں، اور وہ دونوں ہی اس حویلی کی لاڈلیاں تھیں اور اس حویلی کی رونق بھی، اور حویلی کی ان دونوں رونقوں نے اسی حویلی میں رہ جانا تھا۔ حویلی کے تمام افراد جانتے تھے کہ لائبہ کی شادی حارث سے ہی ہونی ہے، مگر حویلی کے چھوٹے بچے اس بات سے ناواقف تھے، جیسے فاریہ، لائبہ اور حارث، وہ یہ بات نہیں جانتے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے بڑی اماں نے ایک گہرا سانس لیا تو ان کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا، ان کی ایک اور بھی تو پوتی تھی، اس حویلی کی پہلی بیٹی، زر خان کے بعد اس حویلی میں آنے والی پہلی لڑکی وہی تو تھی، مگر اسے تو آج تک انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ تصویر میں نہ حقیقت میں۔ ان کا تو بیٹا بھی ان سے مہینوں بعد ملنے آتا تھا، پتہ نہیں وہ بن ماں کی بچی نے اتنے سال کیسے اکیلے گزارے ہوں گے۔ یہ سب بھی بڑی اماں کے دماغ میں چل رہا تھا اور ایک دم سے ان کا دل افسردہ ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت منانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں مانا تھا۔ اب وہ صرف خدا سے دعا کرتی تھیں کہ بس وہ اس حویلی کی اس بیٹی کو سلامت رکھے۔ زر خان اس وقت اپنے ڈیرے پر موجود گاؤں کے لوگوں کے مسائل سن رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر کالی اجرک ڈالے، چہرے پر ہمیشہ نظر آنے والی سنجیدگی سجائے، گھنی مونچھوں تلے ہونٹوں کو آپس میں سختی سے پیوست کیے، پاؤں میں پشاوری جوتا پہنے، وہ کسی ریاست کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ سر، یہ آپ کا فون پچھلے 1 گھنٹے سے بج رہا ہے، آپ پلیز دیکھ لیں کہ کون ہے، زر خان کا سیکریٹری اس کی طرف فون بڑھاتے ہوئے بولا تو زر خان نے ہاتھ بڑھا کر فون پکڑ لیا اور سائڈ پر جا کے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا، مگر آگے سے ملنے والی خبر کو سنتے ہی زر خان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں اس کا سیکریٹری ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ گاڑی نکالو، جلدی، وہ اونچی آواز میں دھاڑا کہ وہاں پر سب نے حیرانگی سے زر خان کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اور آنکھیں خطرناک حد تک سرخ پڑ چکی تھیں۔ سہزیب صاحب پہلی بار اپنے بیٹے کو اس طرح غصے میں دیکھ رہے تھے۔ بغیر کسی کو کچھ بھی بتائے زر خان اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا۔ ایمبولینس حویلی میں داخل ہوئی تو حویلی میں موجود ہر فرد کا دل دہل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ماتم کا سماں بن گیا تھا۔ ایمبولینس سے نکلنے والا پہلا شخص زر خان تھا، جبکہ دوسرا شخص ارحم تھا۔ ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا گیا تو اسے اندر لے جاتے ہوئے ارحم کے ہاتھ کانپے، جبکہ زب سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ سامنے اپنے لاڈلے کی لاش دیکھتے ہی ایک باپ دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا، جبکہ اس کے آس پاس کھڑے تمام ملازم بھی اس جوان لڑکے کی لاش دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ حویلی کے اندر کا سماں بھی ایسا ہی تھا، ہر شخص کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ یہ سب اچانک کیا ہو گیا تھا؟ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جو بچہ صبح ہنستے کھیلتے ہوئے حویلی سے نکلا ہے، یہ اس کی لاش ہے۔ کسی کا بھی دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جنازے کا وقت ہو گیا ہے بابا، حوصلہ رکھیں، سہزیب صاحب اکرم بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ کیسے حوصلہ رکھ لوں صاحب جی، میرا جوان بچہ مرا ہے، میرے لیے تو میری ساری کائنات تھا یہ، اس کے سوا تو میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ کس ظالم نے اس طرح موت دی ہے میرے بچے کو کہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہا میں، پتہ نہیں میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی جس کی سزا ملی ہے۔ یہ میرا معصوم بچہ تو صبح سے ہی سلامت گیا تھا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ بابا جی بالکل بلک کر رو رہے تھے۔ سہزیب صاحب نے زر خان کو اشارہ کیا تو وہ ارحم اور کچھ آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور جنازے کو کندھا دے کر اٹھایا، جبکہ دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ یہ ان کا وہی چھوٹو تھا جسے حویلی والوں نے کبھی ملازم نہیں سمجھا تھا، بلکہ اسے ہمیشہ ارحم اور حارث جیسے محبت اور عزت دی تھی۔ وہ بھی اس حویلی کے بیٹوں کی طرح ہی تھا، سب کا لاڈلا، فاریہ اور لائبہ کا بھائی، مگر جانے کس ظالم نے اسے اس طرح سے مار ڈالا تھا کہ وہ اچانک ان سب کو چھوڑ کے دوسرے جہان چلا گیا تھا، جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔
اس وقت حویلی میں ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، ویسا سناٹا جیسے بربادی کے بعد سب تباہ ہونے کے بعد چھاتا ہو۔ کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، جبکہ زرخان بھی اپنے کمرے میں سگریٹ سلگائے اپنی کرسی پر بیٹھا آنکھیں موندے گردن پیچھے گرائے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ لالا، آپ کی شادی پر تو آپ کی گاڑی میں چلاؤں گا۔ زرخان کے کانوں میں مصطفیٰ کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہماری حویلی میں سب سے بڑی بہو کو تو میں بہو بھابھی کہوں گا، اور دیکھیے گا وہ میری ٹیم میں ہوں گی۔ زرخان کے کانوں میں دوبارہ مصطفیٰ کی آواز گونجی تو اس نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی اجرک دوبارہ اپنے کندھوں پر ڈالی اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی کمرے کے دروازے پر اسے اپنا سیکریٹری کھڑا دکھائی دیا۔ بولو داؤد، زرخان اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ سر، مصطفیٰ کو جس نے بھی قتل کیا ہے اس کے بارے میں تمام معلومات مل چکی ہیں۔ اس کی ایک بہن ہے اور وہ لوگ شہر میں کرائے کے گھر پر رہتے ہیں۔ ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، رشتہ داروں نے اپنایا نہیں اور دونوں بہن بھائی شروع سے اکیلے رہتے تھے۔ وہ لڑکا جوا کھیل رہا تھا اور مصطفیٰ اپنے کالج سے اپنے دوست کو وہاں بلانے گئے تھے۔ وہاں پر ایک لڑکی کی وجہ سے چھوٹا سا جھگڑا ہوا، مگر اس لڑکے نے اس جھگڑے کو بڑھا دیا اور پاس پڑی شراب کی بوتل مصطفیٰ کے چہرے پر دے ماری، اور ایک بار نہیں اس نے کئی بار وار کیے تھے۔ قتل کرنے کے بعد وہ لڑکا فرار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ اپنے گھر بھی نہیں گیا اور اس کی بہن گھر میں اکیلی ہے۔ اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا اور شاید اس کی بہن کو اس قتل کے بارے میں بھی نہیں معلوم۔ داؤد نے سر جھکا کر زرخان کو تمام تفصیل بتائی۔ بابا جان اور چچا جان کو بلاؤ، میں آ رہا ہوں۔ زرخان داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زرخان؟ تم اس لڑکی سے نکاح کرو گے جس کے بھائی نے ہمارے چھوٹو کا قتل کیا ہے؟ سہزیب صاحب زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، کیونکہ جو بات وہ کر رہا تھا وہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، اس کے بھائی فرار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی بہن سے میرا نکاح کروا دیا جائے۔ جب اس کی بہن میرے قبضے میں ہوگی تو خود ہی چلتا ہوا ہمارے پاس آئے گا، اور ہمارے گھر کے کسی ملازم کا نہیں بلکہ ہمارے گھر کے فرد کا قتل ہوا ہے۔ انہیں تو قیامت تک نہیں بخشوں گا میں۔ زرخان اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اٹھا کر مجھے نام ہر بار کنفیوز کر رہا ہے، شاہزیب بول دیں اسے، کیا کریں، سہزیب، اچھا سہزیب صاحب کی طرف دیکھتے وقت سنجیدگی سے بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ تم یہاں پر کچھ غلط کر رہے ہو؟ اگر اس کی بہن کا اس سب میں کوئی قصور نہ ہوا تو تم کیا کرو گے؟ بڑی اماں نے زرخان کو سمجھانا چاہا، ایک قاتل کی بہن کبھی بے قصور نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ بے قصور ہوئی تو میں اس کی زندگی برباد نہیں کروں گا بلکہ اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ واپس سے اپنی اس زندگی میں جا سکتی ہے، لیکن جب تک اس کا بھائی ہمارے پاس چل کے خود نہیں آئے گا، جب تک اسے میں اپنے ہاتھوں سے خود سزا نہیں دے دیتا، تب تک اس کی بہن میری قید میں رہے گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زرخان سنجیدگی سے بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ وہ اپنا آخری فیصلہ سنا چکا تھا تو اب حویلی والے اس کے فیصلے کے آگے کوئی اعتراض نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس لڑکی سے اس کا نکاح کروانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ مگر بڑی اماں کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی نہ کر جائے۔ اگر واقعی میں وہ بے قصور نکلی اور زرخان نے اسے چھوڑ دیا تو اس کی کیا زندگی رہ جائے گی؟ مگر یہ بات صرف وہ سوچ سکتی تھی، اسے سمجھا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کے سر پر خون سوار تھا، بدلے کا جنون سوار تھا۔ حور سلائی مشین پر بیٹھی کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھی۔ جب باہر کا دروازہ بجا، اپنے کپڑوں کو سائڈ پر کرتی دوپٹہ اچھے سے سر پر لیا اور قدم دروازے کی جانب بڑھائے، تب تک دروازہ 3 سے 4 بار بج چکا تھا۔ اسے تھوڑی پریشانی ہوئی کہ آخر کون ہو سکتا ہے جو ایسے دروازہ بجا رہے ہے، اس لیے تیز تیز قدم اٹھاتی جا کر دروازہ کھولا، مگر سامنے اونچے لمبے اور دکھنے میں امیر ترین لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی، کیونکہ اس کے گھر تو کوئی ایسا فرد نہیں آتا تھا۔ پھر یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ چاہے اس کا بھائی جوا کھیلتا تھا لیکن اس کے گھر تک کوئی نہیں آتا تھا، مگر آج یہ لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ جی آپ کون؟ فوراً اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے سہزیب صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم سے کچھ بات کرنی ہے بیٹا۔ سہزیب صاحب حور کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، پہلی بار ہی دیکھنے میں وہ انہیں کافی معصوم اور سلیقے دار لڑکی لگی تھی۔ جی آئیں، آپ اندر
حور انہیں راستہ دیتے ہوئے بولی تو وہ سب گھر میں داخل ہوئے، جبکہ زرخان نے ایک نظر بھی حور کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جی آپ کچھ لیں گے؟ اور اس نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو سامنے موجود صوفوں پر اور چارپائیوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ نہیں بیٹا، ہم کچھ نہیں لیں گے۔ تمہارا بھائی کدھر ہے؟ سہزیب صاحب نے حور سے سوال کیا۔ جی پتہ نہیں، وہ تو صبح سے گھر نہیں آیا۔ سب خیریت ہے؟ حور کو پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ تمہارے بھائی نے قتل کیا ہے اور قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا ہے۔ اب کی بار جواب شاہ نواز سکندر کی جانب سے آیا تھا کہ کیا قتل نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حور کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان کی باتوں پر۔ تمہارے کہہ دینے سے کچھ بھی بدل نہیں جائے گا۔ تمہارے بھائی نے ہمارے بھائی کا قتل کیا ہے اور اب اس کے بدلے میں تم ہمارے قبضے میں آؤ گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے اس گھر کو آگ لگا کر جلا دوں گا میں، اور ملنے کے لیے تم لوگوں کو خاک بھی نہیں نصیب ہوگی۔ اب کی بار زرخان بولا تھا، اور وہ صرف بولا ہی نہیں تھا بلکہ وہ دھاڑا تھا۔ اس کے دھاڑنے سے حور ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریے گا، ہمارے پاس رہنے کو تو کوئی دوسری چھت بھی نہیں ہے۔ حور کی آنکھیں غالباً آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی نکاح کی رضامندی دو، اور جب تک تمہارا بھائی خود چل کر ہمارے پاس نہیں آ جاتا تب تک تم ہمارے قبضے میں رہو گی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر میرے بھائی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اسے میں خود آپ کے حوالے کروں گی، لیکن میں ایسے آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حور نے صاف انکار کیا تھا، جسے سنتے زرخان کو مزید تیش دل آ گئی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم بیوقوف ہیں؟ تم ہمیں بولو گی کہ تمہارے بھائی کو تم خود ہمارے حوالے کرو گی اور ہم مان لیں گے اور چلے جائیں گے، تاکہ اپنے بھائی کی طرح تم بھی راتوں رات فرار ہو جاؤ؟ نہ بی بی نہ، یہ دنیا ہے، اور یہ معصومیت کا ناٹک کرنا بند کرو۔ مولوی آ رہا ہے، نکاح ہوگا اور اسی وقت ہوگا، ورنہ اس گھر کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دوں گا۔ زرخان کسی شیر کی مانند گراتے ہوئے بولا، جبکہ حور کو لگ رہا تھا کہ اب وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ وہ بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ اس کے پاس سوائے خود کو ان لوگوں کے قبضے میں دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کا بھائی اسے جیتے جی مار گیا تھا۔ حور کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، جبکہ آنکھوں سے بھی اشک جاری تھے۔ اپنے دل کو مارتی خون کے آنسو پیتی وہ کچھ ہی دیر میں اپنا آپ زرخان سکندر کے نام کر چکی تھی۔ آپ نے نکاح کا بولا، میں نے کر لیا، لیکن میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ حور اپنی نظریں جھکاتی ہوئی بولی، آپ سب جائیں، اسے لے کر میں آ جاؤں گا۔ زرخان باقی سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو سب ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے، اور اب اس گھر میں اس کمرے میں حور اور زرخان بالکل اکیلے تھے۔ یہاں سے جو بھی لینا ہے لے لو، صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ زرخان حور کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے بولا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ حور نے ڈرتے ڈرتے اپنی لڑکھڑاتی آواز میں انکار کرنا چاہا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ زرخان حور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، اور ڈر کے مارے کانپتی حور نے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے، جبکہ نظریں اٹھانے کی ہمت اس میں بالکل نہیں تھی۔ آپ نے بولا تھا کہ جب تک میرا بھائی نہیں مل جاتا تب تک میں آپ کے نکاح میں رہوں گی۔ میں نے تو نکاح کر لیا ہے، اب پلیز آپ جائیں یہاں سے، میں کہیں نہیں بھاگوں گی، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ خود کو بہت ہی ہمت دیتے ہوئے حور نے اپنی بات مکمل کی اور نظریں اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھا تو اسے دیکھتے ہی حور کو فوراً اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو لڑکی کہ میں کوئی بیوقوف ہوں یا ناسمجھ ہوں؟ تمہارا بھائی تو فرار ہو گیا، اب کیا یہ بیوقوفی دوبارہ کروں، تمہیں فرار ہونے کا موقع دوں؟ زرخان اپنی سخت آواز میں دانت پر دانت جماتے ہوئے بولا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی اور وہ اپنے ضبط پر قابو نہیں کھونا چاہتا تھا، جبکہ زرخان کے لہجے سے حور کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ پلیز ایسے مت کریں۔ حور کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہنے لگے۔ دیکھو لڑکی، عورت پر ہاتھ اٹھانا میری فطرت میں شامل نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو لینا ہے لو اور چلو۔ صرف 5 منٹ تمہارے پاس، اگر 5 منٹ کے اندر تم خود باہر نہیں آئی تو بغیر کسی لحاظ کے تمہیں گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ زرخان گراتے ہوئے بولا تو حور اندر تک کانپ گئی۔ زرخان اپنی بات کہہ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ حور اس کے جاتے ہی وہیں پر بیٹھتی چلی گئی اور زارو قطار رونے لگی۔ اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس کا بھائی جسے وہ اتنے لاڈ پیار سے پالتی تھی، دن رات کپڑے سلائی کر کے پیسے کما کر اس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی، اس نے آج کسی کا قتل کر دیا تھا اور فرار ہو گیا، اور فرار ہونے سے پہلے اس نے ایک بار بھی اپنی بہن کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ بن ماں باپ کی بچی بے سہارا اپنے گھٹنوں میں سر دیے خون کے آنسو رو رہی تھی، جانے اب اسے آگے کیا کچھ برداشت کرنا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اور اس کمرے سے
تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ اس کمرے سے نکلی تو سامنے ہی زرخان کو کھڑا پایا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں اس کے 4 سے 5 پرانے سادہ سوٹ تھے۔ اس کے علاوہ تو اس کے پاس ایسا کوئی سامان نہیں تھا جو وہ رکھتی۔ وہ تو غریب سی لڑکی تھی اور اس کے پاس تو خود کو ڈھانپنے کے لیے ان پرانے اور سادہ جوڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حور کو اپنے قریب آتے دیکھ کر زرخان نے بغیر کچھ بولے قدم گھر کے باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ حور سر جھکائے زرخان کے پیچھے چلنے لگی۔ زرخان نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور حور کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو حور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زرخان گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی آگے کی جانب بڑھائی، جبکہ چہرے پر حد درجہ خطرناک سنجیدگی طاری تھی اور اس سے زرخان کی طرف دیکھنے کی بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے زرخان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی تو یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ جانے وہ اب اسے کہاں لے کر جائے گا اور اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو زرخان گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا گاڑی سے اترا اور چلتا ہوا حور کی جانب آیا۔ اترو نیچے، زرخان حور کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا تو حور فوراً سے پہلے گاڑی سے اتر گئی، جبکہ حور کے گاڑی سے اترتے ہی زرخان نے قدم حویلی کے اندر بڑھائے تھے اور حور سر جھکائے چلتے ہوئے اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی زرخان کا سامنا تمام حویلی کے مکینوں سے ہوا جو ہال میں ہی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑی اماں نے پہلے زرخان کو اور پھر اس کے پیچھے آتی ہوئی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ یہ لڑکی اپنے بھائی کے بدلے میں یہاں لائی گئی ہے، اسے زیادہ اہمیت دینے کی یا سر چڑھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جس دن اس کا بھائی ہمیں مل گیا اور جس دن یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بے قصور ہے، اس دن یہ اس حویلی سے جا سکتی ہے، مگر اس سے پہلے یہ ہماری ہی قید میں رہے گی، اور اگر یہ اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی تو اسے میں موت سے بدتر سزا دوں گا۔ زرخان سب کے جانب دیکھتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا اور بغیر کسی کی طرف بھی دیکھے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اپنی اس قدر بے عزتی پر حور کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ وہیں پر کھڑی سر جھکائے اپنے آنسوؤں کو پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جب بڑی اماں نے اسے مخاطب کیا، ادھر آؤ بچے میرے پاس۔ بڑی اماں کا لہجہ نرم تھا اور وہ حور کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ حور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور سر جھکا کر کسی غلام کی طرح کھڑی ہو گئی۔ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ بڑی اماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بڑی اماں نے حور کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حور۔ حور نے سر جھکا کر ہلکی سی آواز میں جواب دیا تو اس کی باریک اور خوبصورت سی آواز سن کر سب نے سر اٹھا کر حور کی جانب دیکھا تھا۔ دیکھو بیٹا، کسی کے ساتھ ناجائز سختی کرنے پر ہم قائل نہیں ہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے بھائی نے اس حویلی کے بیٹے کا قتل کیا ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور تمہارا بھائی اب فرار بھی ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا بھائی کہاں پر ہے؟ بڑی اماں حور سے بہت نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے، وہ تو صبح کالج کے لیے گیا تھا اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ میرے بھائی نے یہ قتل نہیں کیا، اب یقین مانیں انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بڑی اماں کا نرم لہجہ اور پیار سے بات کرنا حور میں تھوڑی ہمت لے آیا تھا، اس لیے فوراً سے اپنے بھائی کی صفائی دینے لگی۔ یہ تم بات غلط کر رہی ہو بچے، اگر تمہارا بھائی بے قصور ہے تو وہ فرار کیوں ہوا؟ اور تمام گواہ موجود ہیں جنہوں نے تمہارے بھائی کو قتل کرتے دیکھا ہے۔ اب تم مجھے صرف یہ بتاؤ، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا بھائی کہاں پر ہے؟ اس کا تم سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ بڑی اماں اس سے سچ اگلوانا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے۔ نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور اگر میرا بھائی قصوروار ہوا اور یہ قتل اس نے ہی کیا ہوا تو میں خود اسے آپ کے پاس لے کر آؤں گی اور اسے سزا بھی میں خود دلواؤں گی۔ حور بڑی اماں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہاں پر موجود کسی بھی فرد کو یقین نہیں آیا کہ یہ لڑکی اپنے بھائی کے بارے میں ایسا بول رہی ہے، کیونکہ ان کے مطابق وہ اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اور اگر وہ سب کچھ جانتی ہوتی تو وہ ایسے الفاظ کیوں بولتی؟ یہ بات انہیں الجھا گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ، تم اب سو جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے۔ فاریہ جاؤ بیٹا، حور کو زرخان کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ بڑی اماں فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی بڑی اماں۔ فاریہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور حور کے پاس آئی۔ چلیں، فاریہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بھی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے۔ بھائی بہت غصے میں ہوں گے، آپ پلیز ایسی کوئی بات مت کریے گا کہ وہ سارا غصہ آپ پر اتار دیں۔ ہمارے گھر کے بیٹے کا قتل ہوا ہے، آپ سمجھ سکتی ہوں گی کہ سب پر کیا گزر رہی ہے، اس لیے آپ احتیاط کیے گا۔ فاریہ حور کی جانب دیکھتی ہوئی بولی اور زرخان کے کمرے کے آگے اسے چھوڑتی واپس چلی گئی، جبکہ حور اب دروازے کے باہر کھڑی کشمکش کا شکار تھی کہ وہ اندر کیسے جائے۔ بہت ہمت جمع کرتے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ 1 منٹ کے وقفے پر اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا مگر پھر بھی کوئی جواب نہیں
آیا۔ اس نے تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر بھی جواب نہیں آیا۔ حور نے خود ہی دروازہ کھولا اور قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اسے کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے جب اسے زرخان کی گرجدار آواز سنائی دی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ زرخان کے سرد اور گرجدار آواز سن کر حور ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ بڑی اماں نے بھیجا ہے یہاں مجھے، حور اپنی نظریں جھکاتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جیسے زرخان اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو۔ ابھی حور نے جواب دیا ہی تھا کہ ایک دم سے کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور اپنے 2 قدم کے فاصلے پر اس نے زرخان کو کھڑا پایا۔ تمہارا نکاح مجھ سے ضرور ہوا ہے، مگر یہ مت بھولنا کہ تم خون بہا میں آئی ہو۔ جب تک تمہارا بھائی اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگت لے گا تب تک نہ تو تمہاری جان چھوٹے گی اور نہ ہی تمہارے بھائی کو بخشوں گا۔ تو خود کو میری بیوی تصور بالکل مت کرنا، کیونکہ تمہیں ابھی بیوی کا درجہ میں نے نہیں دیا اور نہ ہی کبھی دوں گا۔ تمہیں اس کمرے میں رکھنا میری مجبوری ہے، اس لیے جہاں جگہ ملتی ہے وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لو اور مجھ سے کسی اور چیز کی توقع مت رکھنا۔ زرخان حور کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو حور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ حور کو جواب نہ دیتا دیکھ کر زرخان دھاڑا تو حور ڈر کے مارے اچھل ہی پڑی۔ جی حور سر جھکاتے ہوئے صرف اتنا ہی بول سکی تھی۔ زرخان کے سامنے مزید ایک لفظ بھی بولنے کی اس میں سکت نہیں تھی۔ زرخان ایک نفرت بھری نگاہ حور کے وجود پر ڈالتے کمرے سے نکل گیا، جبکہ زرخان کے جاتے ہی حور نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ حور نے نظریں اٹھا کر اس کمرے کی جانب دیکھا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ جتنا بڑا وہ کمرہ تھا اتنا بڑا تو اس کا گھر بھی نہیں تھا، اس کے گھر سے بڑا تو یہ کمرہ تھا جس کمرے میں وہ کھڑی تھی۔ سامنے جہازی سائز بیڈ، سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل، کچھ فاصلے پر صوفے کا سیٹ تھا، ساتھ ڈریسنگ روم کا دروازہ جو شاید ایک اسی طرح کے کمرے پر مشتمل تھا۔ جگہ جگہ پر جدید شو پیس سجاوٹ کا سامان اور بالکل سامنے ہی دیوار پر ایک بڑی سی زرخان سکندر کی تصویر، جس میں وہ بلیک 3 پیس پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، ہاتھ میں کچھ فائلز پکڑے کھڑا تھا۔ تصویر کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ حقیقت میں سامنے کھڑا ہو۔ دلکش چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ حور تو اس کمرے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اتنا خوبصورت کمرہ زرخان سکندر کا تھا، یعنی اس کے شوہر کا، جو اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا تھا، جو اسے کچھ دیر پہلے ہی بتا گیا تھا کہ اس کی جگہ اور اس کی اوقات کیا ہے۔ حور نے اپنی تمام سوچوں کو جھٹکا اور چلتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی، ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا بیگ سائڈ پر رکھا اور وہیں پر خود کے وجود پر اپنا دوپٹہ درست کرتی ایک کشن صوفے کے ایک سائڈ پر رکھ کر لیٹ گئی۔ سارا دن کی تھکاوٹ اور اس قدر ٹینشن سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو آ رہی تھیں۔ اس وقت اسے شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا، مگر یہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا جہاں وہ جاتی اور کچھ کھا لیتی۔ وہ تو کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے بھوک لگی ہے، کیونکہ وہ یہاں پر اپنے بھائی کے بدلے میں آئی تھی، نہ کہ زرخان سکندر کی بیوی بن کر۔ کہاں پر ہو تم دانش؟ اگر تم نے یہ قتل کیا ہے تم نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا، تم نے اپنی بہن کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ حور اپنے بھائی کے بارے میں سوچتی ہوئی دوبارہ اذیت میں مبتلا ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم فرار کیوں ہو گئے؟ یا اللہ میرے بھائی کو جلدی مجھ سے ملا دے اور ان سب کو حقیقت سے آشنا کروا دے۔ میرا معصوم بھائی کسی کا قتل نہیں کر سکتا۔ ہم غریبوں پر رحم کریں یا اللہ، ہم پر زندگی آگے بہت تنگ ہے، اگر ان لوگوں نے مزید تنگ کر دی تو ہم تیرے غریب اور بے سہارا بندے کہاں جائیں گے؟ میرے اللہ۔ حور آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں اپنے خدا سے مخاطب تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اپنے خدا سے باتیں کرتے حور کی کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ زرخان کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کی لائٹس آن تھیں۔ اس نے اپنے دائیں جانب گردن گھما کر دیکھا تو صوفے پر حور کو سوتا پایا۔ اسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر ایک دم کئی شکنیں نمودار ہوئیں۔ بغیر دوبارہ اس کی طرف دیکھے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد زرخان فریش ہو کر باہر نکلا اور ایک بھی نظر حور پر ڈالے بغیر لائٹس آف کرتا بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بھٹک بھٹک کر اس کی آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ آ رہا تھا، ہنستا کھیلتا 19 سال کا ان کا چھوٹو، جو بالکل صحیح سلامت صبح زرخان کے سامنے موجود تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ ان سے جدا ہو چکا تھا اور وہ دوبارہ کبھی اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زرخان کا دل چاہ رہا تھا کہ دانش کو دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالے اور اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر ڈالے، جس نے ان سے ان کا بھائی چھین لیا۔ وہ ایک ملازم کا بیٹا بالکل نہ تھا، وہ ایک ملازم کے بیٹے کی حیثیت بالکل نہیں رکھتا تھا، وہ تو اس کے سگے بھائیوں جیسا تھا۔ زرخان سے حور کا وجود اپنے کمرے میں بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حور کو جھنجھوڑ ڈالے، لیکن وہ انصاف پسند شخص تھا، ایک جابر جج تھا،
جس نے آج تک کوئی فیصلہ غلط نہیں کیا تھا، وہ اس معاملے میں کیسے کچھ غلط کر جاتا؟ بہت سوچ سمجھ کر اس نے حور سے نکاح کیا تھا، اور اب آگے جو وہ کرنے والا تھا اس سے تمام سچ بھی سامنے آ جانا تھا۔ پتہ چل جانا تھا کہ حور اپنے بھائی کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا نہیں، قصوروار کون ہے اور کون نہیں، سب کچھ ہی دنوں میں سامنے آ جانا تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ حور پر کوئی بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آج اگر وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرے اور کل کو وہ بے قصور نکلے تو یہ بات اس کی شان کے خلاف ہونی تھی، انگلی اس کے انصاف پر اٹھنی تھی، جو وہ دوسرے لوگوں کے لیے تو کرتا تھا لیکن ایک کمزور لڑکی کے حق میں نہ کر سکا۔ یہ سب سوچتے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے زرخان اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ نیند تو اسے ہرگز نہیں آنی تھی، مگر اپنی سوچوں کو کوئی ٹھکانہ تو دینا تھا۔ فاریہ کی ابھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، جب اسے اپنے قریب سے سسکیوں کی آواز سنائی دی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کے اپنے بائیں جانب دیکھا، جہاں پر لائبہ موجود نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور سامنے دیکھا جہاں لائبہ زمین پر بیٹھی صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ فاریہ لائبہ کو دیکھ کر جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس کے قریب گئی۔ کیا ہوا ہے لائبہ، کیوں رو رہی ہو؟ اس طرح فاریہ لائبہ کا سر اٹھاتے ہوئے بولی تو وہ فوراً سے اس کے گلے لگ گئی۔ مجھے مصطفیٰ کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ ہمیں کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ لائبہ زاروقتار روتے ہوئے بولی تو فاریہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بس کرو، اس کی مغفرت کی دعا کرو، رونے سے اسے تکلیف ہوگی، بس اب اور نہیں رونا، چپ کر جاؤ۔ فاریہ لائبہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، مگر وہ تھی جو چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ساتھ ان سب کا پیار ہی ایسا تھا، اس کا قتل کیوں ہوا؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ہم سے ہمارا چھوٹو کیوں چھین لیا؟ وہ ہچکیوں سے روتی بول رہی تھی، جبکہ اسے ایسے روتا دیکھ کر فاریہ کا دل چاہ رہا تھا وہ بھی بے تحاشا روئے، مگر اسے صبر سے کام لینا تھا۔ اٹھو، چلو یہاں سے۔ فاریہ نے لائبہ کو زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل درست کیا۔ سو جاؤ، صبر کرو اور اللہ سے اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا کرو۔ فاریہ لائبہ کا بازو کسی چھوٹے بچے کی طرح تھپتھپاتے ہوئے بولی تو لائبہ ہچکیاں لیتی آنکھیں بند کر گئی اور کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے سوتا دیکھ کر فاریہ آرام سے اٹھی اور دوسری طرف آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کرتے ہی ذہن میں مصطفیٰ کی ابھرتی مسکراتی تصویر دکھائی دی اور اذیت پھر سے تازہ ہو گئی۔ اس وقت کھانے کی ٹیبل پر 3 لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جب حیدر دانیال کے والد دانیال سے مخاطب ہوئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اینا کچھ دنوں سے نہیں آئی، سب خیریت تو ہے؟ حیدر صاحب دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ جی ڈیڈ، وہ پاکستان گئی ہے ایک مشن کے سلسلے میں، دانیال نے حیدر صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا، مشن کے سلسلے میں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، حیدر دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ کیا؟ دانیال نے سوالیہ نظروں سے حیدر صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ یہ کہ اینا پاکستان ہے تو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جہاں تک میرا خیال ہے تم تو اینا سکندر کے سائے کی طرح اسی کے ساتھ رہتے ہو، تو پھر یہ بات سوچنے والی ہے کہ صاحبزادے یہاں اٹلی میں کیا کر رہے ہیں؟ حیدر صاحب دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ اصل میں وہ دانیال کو چھیڑ رہے تھے، کیونکہ جہاں پر اینا سکندر ہو وہاں پر دانیال حیدر نہ ہو، یہ تو ناممکنات میں سے ایک تھا۔ یہ بھی آپ کی لاڈلی کا ہی حکم ہے، وہ میرے کندھوں پر ایک ذمہ داری ڈال کر گئی ہے، جب تک میں اسے پورا نہیں کروں گا میں پاکستان نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی ہمارے مشن میں تھوڑا سا وقت ہے اور اس وقت میں وہ اپنی ٹیم تیار کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ جلدی چلی گئی۔ جب تک وہ اپنی ٹیم تیار کر لے گی تب تک میری بھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور پھر میں بھی پاکستان چلا جاؤں گا۔ دانیال کھانا کھاتے ہوئے اپنی ٹون میں مگن بولا، جبکہ سائمہ اور حیدر کی مشکوک نظریں اسی کے چہرے پر تھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اینا سکندر کو اپنی ٹیم تیار کرنے کے لیے وقت درکار ہونا چاہیے، سائمہ دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو دانیال نے نظریں اٹھا کر سائمہ بیگم کی طرف دیکھا، جو مشکوک نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کم آن مام، یہ مشن وہ مشن ہے جس کے پیچھے ہم 4 سال سے محنت کر رہے ہیں، یہ کوئی عام مشن نہیں ہے مام، اور اس کے لیے ہماری ٹیم کا اتنا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ ہم سے ایک چھوٹی سی غلطی بھی نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے پورے مشن کو خراب کر سکتی ہے، اور آپ تو جانتی ہی ہیں آپ کی لاڈلی کسی دشمن کو ایسا موقع دیتی ہیں کہ وہ جیت سکے، بلکہ وہ تو ان کے ہاتھوں سے موقع چھیننے والی لڑکی ہے۔ دانیال کمال بے نیازی سے جواب دیتا ہوا دوبارہ اپنا کھانا کھانے میں مگن ہو گیا، مانو جیسے وہ اینا کی رگ سے واقف ہو، اور یہ بھی حقیقت ہی تھی، جتنا وہ اینا کو جانتا تھا اتنا تو شاید کوئی دوسرا بالکل نہیں جانتا تھا۔ اچھا چلو، میری دعا ہے کہ اللہ پاک تم لوگوں کو اس مشن میں کامیاب کرے، سائمہ نے مسکراتے ہوئے دانیال سے کہا تو اس نے مسکرا کر آمین کہا، اور پھر وہ تینوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔
ओके। हूर की आंख खुली तो कमरे में गहरा अंधेरा था। एना उठकर बैठी अंधेरे कमरे के चारों तरफ देखने लगी, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि इससे कुछ भी दिखाई न दिया। वो आराम से उठी और सोफे का सहारा लेते हुए अपनी बाईं जानिब चलने लगी, क्योंकि रात को इसने गौर किया था कि इसके कुछ फासले पर ही खड़े जरखान ने स्विच बोर्ड से लाइट ऑन की थी, मतलब सोफे के करीब ही स्विच बोर्ड मौजूद था। हूर ने दीवार पर हाथ रखा तो इसे महसूस हुआ जैसे स्विच बोर्ड इसके करीब ही है। इसने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड से लाइट ऑन करना चाही, मगर आगे से लगने वाले एक ज़ोरदार झटके से इसका मुंह से एक ज़बरदस्त चीख निकली और अगले ही लम्हे वो ज़मीन बोस हुई थी। झटका इतना शदीद लगा था कि हूर से दोबारा उठा ही नहीं गया था। हूर की चीख सुनकर जरखान झटके से उठ बैठा, मगर कमरे में अंधेरा होने की वजह से इसे कुछ भी दिखाई न दिया। इसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया तो कमरे में नीम रोशनी फैल गई, जिसके बायस वो देख सकता था कि बेड के कुछ फासले पर ही हूर गिरी हुई है। वो जल्दी से उठा और हूर के करीब गया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? जरखान हूर के करीब बैठते हुए बोला, नज़र झुकाते हुए। हाँ, मैं सर हिलाया, क्योंकि इसके बाजू में इतनी तकलीफ हो रही थी जो इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो जरखान को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। जरखान ने हूर को बाजू से पकड़कर उठाया और करीब सोफे पर नरमी से बिठा दिया और लाइट ऑन की और हूर की जानिब मुड़ा, जो सर झुकाए बैठी हुई थी। क्या हुआ है? जरखान हूर की तरफ देखते हुए बोला। कुछ नहीं, हूर ने सर झुकाए हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर चीखी क्यों? ज़्यादा शौक हो रहा था चीखने का, या मेरी नींद ख़राब करना चाहती थी? जरखान का लहजा अब संजीदा था। जरखान की बात पर हूर को बेख्तियार रोना आया, मगर इसने अपनी आंखों में फैलती नमी को कंट्रोल करते जरखान को जवाब दिया, मैं आपकी नींद ख़राब नहीं करना चाहती थी, बस गलती से चीख निकल गई। हूर बोली तो जरखान ने इसकी आवाज़ में दर्द को महसूस किया था। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ था जो वो छुपा रही थी या फिर बताना नहीं चाह रही थी। तुम्हें अभी एक पूरा दिन भी नहीं हुआ यहाँ आए और तुम मुझसे यानी जरखान सिकंदर से झूठ बोलोगी? जरखान सख्त नज़रों से हूर को घूरते हुए बोला। जब इसकी नज़र इसके दाएं हाथ पर गई, इसे इसके हाथ पर जख्म सा महसूस हुआ, जिसकी हूर ने सख्ती से अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। जरखान चलता हुआ इसके करीब गया और झुककर इसका हाथ पकड़ना चाहा, जो हूर ने फ़ौरन ही पीछे कर लिया। हूर की यह हरकत जरखान को तैश दिला गई थी। वो सोफे पर बैठता एक ही झटके से अपने करीब खींचते इसके हाथ की मुट्ठी खोलने लगा, जबकि जरखान की ऐसी हरकत पर हूर का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। जरखान ने इसकी मुट्ठी को खोला तो इसकी उंगलियों पर अच्छा खासा जख्म था, जो कि ताज़ा ही मालूम हो रहा था। करंट लगने की वजह से इसके हाथ की तीनों उंगलियां ऊपर से जल गई थीं। इसके हाथ के जख्म को देखकर जरखान ने नज़र उठाकर हूर की जानिब देखा, जो सख्ती से आंखें मीचे हुए थी, या शायद वो जरखान से डर रही थी। जरखान वहाँ से उठा और ड्रेसिंग टेबल के दराज में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और इसमें से एक ट्यूब निकाली। बॉक्स वापस रखकर वापस हूर की तरफ आया, जो दोबारा अपने हाथ में की मुट्ठी बनाकर हाथ को बंद कर चुकी थी। ये लो, लगा लो। मैं इतना सफ़ाक और बेरहम इंसान नहीं हूँ मैं जो किसी को तकलीफ़ में देखकर इस दर्द की दवा ना दूँ। जरखान ट्यूब सोफे पर रखते हुए बोला। जाने इसने ये क्यों बोला था? शायद इसलिए कि हूर इसकी नरमी को कुछ और ही ना समझ बैठे। ट्यूब सोफे पर ही रख के बगैर हूर की जानिब देखे जरखान ड्रेसिंग रूम में घुस गया। इसके जाते ही हूर ने नज़र उठाकर सामने देखा जहां जरखान खड़ा था, और फिर गर्दन मोड़कर ट्यूब को देखा और हाथ बढ़ाकर ट्यूब पकड़ ली। जो भी था, जरखान साबित कर गया था कि वो जितना भी सख्त हो, इसके अंदर इंसानियत ज़िंदा है। जिस इंसान में इंसानियत हो, वो जितना मर्जी जालिम क्यों ना बन जाए, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जरखान तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला और बगैर एक गलत निगाह हूर की जानिब देखे कमरे से निकल गया। इसके जाते ही हूर ने एक गहरा सांस लिया और उठकर अपने बैग से अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई, क्योंकि इतना तो इसे अंदाज़ा था कि जरखान कमरे से चला गया है तो वो भी कमरे में नहीं रुक सकती थी। फ्रेश होने के बाद हूर ने सलीके से सर पर दुपट्टा लिया और कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ाए। कमरे से बाहर निकल कर हूर ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। इतनी बड़ी हवेली को देखकर वो चौंक गई। वो तो रात को आई थी और कुछ वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। इस सब के दौरान इसने ध्यान नहीं दिया था कि इसे कहाँ लाया गया है। इतनी बड़ी हवेली को देखकर एक बार हूर सारी हवेली को देखती ही रह गई। वो हवेली बहुत खूबसूरती से तामीर की हुई थी। वो पुरानी थी, मगर जिस तरीके से इसे तराशा गया था, इस तरीके से मालूम ना होता था कि ये पुरानी है। हूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ को जाए। हूर ने अपने कुछ फासले पर बनी सीढ़ियों की जानिब देखा, जो नीचे की तरफ जा रही थी। हूर सीढ़ियाँ उतरती नीचे की तरफ चली गई।
وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس کا سامنا سامنے موجود بڑے سے لیونگ روم سے ہوا، جس کے چاروں طرف خوبصورت صوفے، درمیان میں ایک شیشے کا ٹیبل تھا، سامنے ایک بڑی سی LED لگی ہوئی تھی اور پاس جگہ جگہ خوبصورت شو پیس تھے۔ حور یہ سب دیکھتی ہوئی قدم آگے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ حور کو اپنے پیچھے سے فاریہ کی آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر فاریہ کی جانب دیکھا، جو سفید لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ بس ایسے ہی میں آ گئی۔ حور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ فاریہ سے کیا بولے۔ ٹھیک ہے، اندر قرآن خوانی ہو رہی ہے مصطفیٰ کے کل کی۔ مصطفیٰ کے کل ہیں، آج آپ بھی شامل ہونا چاہتی ہیں تو آ جائیں، فاریہ حور کی جانب دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تھی۔ فاریہ کی بات سن کر حور فوراً سمجھ چکی تھی کہ وہ کس لڑکے کی بات کر رہی ہے۔ یقیناً آج اسی لڑکے کے کل تھے جس کا کل قتل ہوا تھا۔ میں ضرور شامل ہونا چاہوں گی، حور فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی آواز میں بولی تو فاریہ نے سر ہلاتے ہوئے حور کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ حور بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ زرخان حویلی سے نکلتے سیدھا قبرستان کی جانب گیا تھا۔ قبرستان گاؤں سے ذرا ہٹ کر تھا، اس لیے وہاں جانے میں تقریباً 45 منٹ لگتے تھے۔ 45 منٹ کی مسافت پر وہ قبرستان گیا اور مصطفیٰ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ جب اس کا فون بجنے لگا، گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، مقابل کے بات سن کر خان نے صرف اتنا ہی جواب دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کوٹ کی جانب بڑھائی، کیونکہ اسے ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا جس کے لیے اس کا کوٹ جانا بہت ضروری تھا۔ گاڑی شہر کی جانب رواں دواں تھی جب زرخان کو روڈ پر دو گاڑیاں دکھائی دیں۔ ایک گاڑی میں تو ایک فیملی تھی، جبکہ دوسری گاڑی میں صرف لڑکیاں موجود تھیں، اور ان دونوں گاڑیوں کے ٹھیک آگے ایک اور گاڑی موجود تھی جس کے پاس 6 لڑکے کھڑے تھے۔ وہ لڑکے شکل سے ہی لفنگے اور بدتمیز معلوم ہوتے تھے، ہاتھوں میں عجیب و غریب سے کڑے پہنے، ٹائٹ پینٹ شرٹ پہنے، گلے میں چینز پہنے عجیب سے گنڈے معلوم ہو رہے تھے، اور وہ سامنے موجود گاڑی میں لڑکیوں کو باہر نکلنے کے اشارے کر رہے تھے، مگر وہ باہر نہیں نکل رہی تھیں۔ شاید وہ خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ ان دونوں گاڑیوں میں صرف 2 ہی لڑکے تھے اور شاید وہ دونوں ہی ڈرائیور تھے، اس لیے وہ بھی باہر آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ 2 تھے اور سامنے موجود لڑکے 6 تھے۔ دیکھو، ہمیں جانے دو، ہمیں وقت پر ان بچیوں کا گھر پہنچانا ہے۔ ایک درمیانی عمر کا لڑکا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے چہرہ باہر نکالے سامنے موجود لڑکوں کو دیکھتے ہوئے بولا، ارے ایسے کیسے، پہلے ہمیں اپنی بچی کو دیکھ تو لینے دو، ویسے کافی کمال لگ رہا ہے، اگر تم انہیں چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ تو ہم ذرا اچھے سے دیکھ لیں گے۔ ایک لڑکا اپنے گلے میں موجود چین کو انگلی میں گھماتے ہوئے کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر زرخان نے مضبوطی سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ زرخان نے تیزی سے اپنی گاڑی آگے کی جانب بڑھائی اور اس گاڑی کے بالکل برابر پر اپنی گاڑی روکی۔ اس نے گردن موڑ کر اس گاڑی کی طرف دیکھا تو اس گاڑی میں موجود بچیاں، جو تقریباً 18 سے 19 سال کے درمیان کی ہی تھیں، شاید وہ کالج کے لیے جا رہی تھیں، بہت ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کا ڈرائیور بھی کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ ارے پیاری بچیوں، باہر تو نکلو، ہمیں بھی اپنے حسن سے آشنا کرواؤ، ایک لڑکے نے بولتے ہوئے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو زرخان اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا، مگر اس کے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہاں پر ٹھیک اس لڑکے کے سامنے ایک تیز رفتار سے آتی ہوئی ہیوی بائک رکی اور بائک پر بیٹھے وجود اپنی ٹانگ سامنے لڑکے کے پیٹ میں اس طریقے سے ماری تھی کہ وہ اڑتا ہوا دور جا گرا تھا۔ سب نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر ہیوی بائک پر بیٹھے وجود کی جانب دیکھا، جو اب اپنی بائک سے اتر رہا تھا۔ اوہ، کون ہے تو اور میرے دوست کو کیوں مارا؟ ایک لڑکا نہایت بدتمیزی سے بولا۔ اس نے اپنا ہیلمٹ اتار کر بائک پر رکھا اور قدم اس لڑکے کی جانب بڑھائے۔ سنائی نہیں دے رہا؟ کیا بہرا ہے تو؟ وہ لڑکا آگے بڑھا اور اس کا گریبان پکڑنا چاہا، مگر آگے سے پڑنے والے مکے سے اس کا دماغ ہی گھوم گیا اور وہ زمین بوس ہوا تھا۔ اپنے ایک اور ساتھی کو نیچے گرتا دیکھ کر باقی کے 4 لڑکے ایک ساتھ آگے بڑھے۔ انہیں اس کی طرف بڑھتا دیکھ زرخان تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ خود کی طرف آتے لڑکوں کو دیکھ کر اس نے چیتے کی رفتار سے ان پر حملہ کیا تھا۔ 2 منٹ صرف 2 منٹ کا کھیل تھا اور اینا سکندر ان 6 لڑکوں کو ڈھیر کر چکی تھی۔ کوئی لڑکا اپنا سر، کوئی اپنا بازو، کوئی اپنی ٹانگ لیے زمین پر پڑے بری طرح تڑپ رہے تھے۔ زرخان کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنا کام کر چکی تھی، جبکہ باقی سب تو منہ کھولے اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ زرخان بھی حیران سا کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ ان لڑکوں کو ایک نظر دیکھتی اپنی بائک کی جانب مڑی اور اپنا کوٹ کندھوں کو حرکت سے کر آگے کے جانب کیا۔
بہت زیادہ ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ اپنے کوٹ کو حرکت دے کر آگے کی جانب کیا جو ان لڑکوں کو مارنے کے دوران کھل کر کندھوں سے پیچھے لٹک گیا تھا۔ زرخان کی نظر اس کے کوٹ کے پیچھے بلیک یونیفارم پر پڑی۔ وہ اس یونیفارم سے اس کا نام تو نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اس کے کندھے پر چمکتے ستارے بتا رہے تھے کہ وہ کوئی عام آفیسر نہیں ہے۔ زرخان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر بلیک ہی ماسک تھا اور سر پر بلیک کیپ تھی، مگر اس کی پرکشش چمکتی گرین آنکھیں دیکھ کر زرخان جیسے ان آنکھوں میں ڈوب سا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کشش ہی ایسی تھی کہ زرخان سکندر شاہ زندگی میں پہلی بار بے قابو ہوئے ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اینا ان بچیوں کے قریب جاتی ہوئی بولی تو اس کی نرم نسوانی آواز سن کر سب کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ وہ کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی۔ اینا کی آواز سن کر زرخان نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹائی تھیں، انجانے میں ہی، مگر وہ ایک بار بے خود سا ہو گیا تھا۔ جی ہم ٹھیک ہیں، تھینک یو آپی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی لڑکی مسکرا کر بولی تو اینا نے ایک مسکراتی نظر اس کی جانب دیکھا۔ انہیں چھوڑ کر پولیس اسٹیشن جانا اور وہاں جا کر ان لڑکوں کی اطلاع دینا تاکہ وہ آ کر انہیں یہاں سے اٹھا لیں، اور اب جاؤ تم بچیوں کو کالج چھوڑو۔ اینا ڈرائیور کی طرف دیکھتی ہوئی بولی جی میم ٹھیک ہے۔ ڈرائیور مسکراتے ہوئے بولا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اینا نے اپنا ہیلمٹ پہنا اور اپنی بائک پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کے گلوز ٹھیک کیے اور پھر بائک سٹارٹ کرتی آگے بڑھ گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر جاتے اینا کی ہیوی بائک ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی، جبکہ زرخان نے حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسی بہادر، نڈر اور سخت لڑکی نہیں دیکھی تھی، اور آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا جو اس نے خود نظر اٹھا کر کسی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اپنی تمام سوچوں کو جھٹک کر زرخان نے ایک نظر ان درد سے کراہتے لڑکوں کو دیکھا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا، کیونکہ وہ آگے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ آج اس کے ساتھ اس کا کوئی گارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ ویلکم ٹو پاکستان ایجنٹ 108۔ اینا اس وقت میٹنگ ہال میں داخل ہی ہوئی تھی جب ایک میچور عمر کے شخص، ان کے سینئر آفیسر نے اینا کا ویلکم کیا۔ تھینک یو سر۔ اینا سنجیدگی سے بولتی ہوئی اپنی نشست پر جا بیٹھی، جہاں اور بھی آفیسرز موجود اسی کے انتظار میں تھے۔ آفیسرز ان سے ملیں، یہ ہیں ہماری سینئر موسٹ ڈینجرس ایجنٹ 108، آج سے ہماری ہر میٹنگ کی مین فرد ہوں گی۔ یہ ان کے بغیر نہ تو کوئی میٹنگ شروع ہوگی اور نہ ہی ختم ہوگی۔ 14 ٹیمز ان کے انڈر آئیں گی اور ان کے کہے بغیر آپ میں سے کوئی بھی شخص ٹیم کا ایک بندہ نہیں ہلا سکتا۔ اب آپ سب اپنا انٹروڈیوس کروائیں ان سے۔ وہ آفیسر سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا اور اپنی کرسی پر جا بیٹھا، اور وہاں موجود تمام آفیسرز اینا کو اپنا انٹروڈیوس کروانے لگے۔ اوکے لیٹس کم ٹو میٹنگ ناؤ۔ اینا سامنے موجود آفیسرز کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو سب آفیسرز الرٹ ہو کر بیٹھے۔ کل سے آپ اپنی ٹیم کے آفیسرز کو ٹریننگ دیں گے اور اپنے مشن کے حساب سے انہیں ٹرین کریں گے۔ آپ سب کو یہ کام اس لیے سونپا گیا تاکہ وقت سے پہلے آپ ہمارے نوجوانوں کو تیار کر سکیں، اور اس معاملے میں ذرا سی بھی بے احتیاطی برداشت نہیں کروں گی۔ اینا نے بولتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں کی کوہنیاں ٹیبل پر رکھیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پوسٹ کی اور سامنے آفیسرز کی طرف دیکھا، اور پھر بولی میں آپ سب کو صرف ایک موقع دوں گی، صرف ایک۔ اگر اس موقع کے دوران آپ اپنے آفیسرز کو تیار نہیں کر سکے تو اگلی بار ان آفیسرز کے ساتھ ٹریننگ ٹیم میں آپ لوگ بھی کھڑے ہوں گے۔ اینا بالکل سپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں بولی، جبکہ اینا کے اس طرح بولنے پر تمام آفیسرز ایک دم سے چوکنا ہوئے تھے۔ ان 10 منٹ میں وہ یہ تو جان چکے تھے کہ سامنے بیٹھی شخصیت نہ تو کوئی عام ہے اور نہ ہی وہ کوئی غلطی برداشت کرے گی۔ مجھ سے یا یہاں پر موجود کسی بھی افسر کو کوئی بھی چیز کی متوقع نہیں ہونی چاہیے۔ سب کے ذہن میں صرف ایک چیز ہونی چاہیے اور وہ ہے مشن۔ اس کے علاوہ آپ کی رشتہ داری کیا ہے، آپ کی دوستی کیا ہے، آپ کے تعلقات کیا ہیں، یہ سب کچھ آپ لوگ بھول جائیں جب تک یہ مشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ آپ سب کو ایک دوسرے سے انجان بننا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ یہ نہیں کر سکے تو آپ کو ٹریننگ میں دوں گی، اور میری ٹریننگ کے دوران میں ایک غلطی برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ سب سینئر آفیسرز ہیں، سمجھدار ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ اینا بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی باقی آفیسرز بھی اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے تمام آفیسرز کی ڈیٹیلز میرے آفس میں چاہیے۔ اینا سامنے موجود آفیسرز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور پھر میٹنگ ہال سے نکل گئی۔ یہ آفیسر اتنی خطرناک کیوں ہیں؟ ان کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے
ان کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہمیں چھوڑیں گی نہیں۔ اینا کے جاتے ہی ایک آفیسر سینئر آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کوئی عام آفیسر ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے، وہ سینئر ایجنٹ ہیں، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ شکار کو اس طرح پکڑتی ہے کہ شکار کو خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس کے جال میں پھنسا ہے۔ شارپ شوٹر ہے وہ، خیر یہ سب تو آپ سب کو ان کے ساتھ کام کرنے کے دوران پتہ چل جائے گا، لیکن ایک اور اہم خبر ہے جس سے میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سینئر آفیسر باقی سب آفیسرز کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو سب نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ یہ سینئر آفیسر ایجنٹ 108 ہیں اور یہ میجر شیرازی سکندر شاہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے تمام آفیسرز کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ کیا یہ میجر شیرازی سکندر کی بیٹی ہیں؟ ایک آفیسر حیرت زدہ سا بولا۔ جی ہاں، یہ میجر شیرازی سکندر کی ہی بیٹی ہیں اور ان کا تعارف تو آپ سب سے ہو گیا۔ اب آپ سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے آفیسرز پر دھیان دیں، اپنی ٹیمز بنائیں اور انہیں پراپر ٹریننگ دیں۔ ہمیں وقت سے پہلے ہی اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہماری امیدوں پر پورا اتریں گے۔ اب آپ سب جا سکتے ہیں۔ سینئر آفیسر ان سب آفیسرز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے میٹنگ ہال سے باہر نکل گئے۔ اینا اپنے آفس میں بیٹھی اپنے آگے پڑی تمام فائلز کو دیکھ رہی تھی، جس میں ایک فائل اس کے خاندان کی بھی تھی، جس کے ایک بھی فرد کو اس نے آج تک دیکھا تک نہ تھا، کسی کے بارے میں کچھ جانتی تک نہیں تھی۔ فائل کھول کر دیکھنے کے بجائے اینا نے وہ فائل پکڑ کر سائڈ پر رکھ دی اور باقی فائلز دیکھنے لگی۔ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنے کسی بھی خاندان کے فرد کے بارے میں جانے جنہوں نے کبھی اسے دیکھا تک نہیں، اس سے ملے تک نہیں، یہاں تک کہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی ایک پوتی زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، جو انہی کے خاندان کا حصہ ہے۔ وہ ان کے بارے میں کیوں جانتی؟ جب اس کے باپ نے ہی کبھی اس پر توجہ نہیں دی، کبھی باپ والا پیار نہیں دیا، وہ ہمیشہ سے اکیلی رہی، تو پھر اب وہ کیوں اس خاندان کے بارے میں جانتی جس کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا؟ یہ سب سوچتے ہوئے اینا نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا اور اپنے آگے بڑی فائلز کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے مشن میں شامل تمام آفیسرز کی فائلز پڑھنے لگی۔ قرآن خوانی ہونے کے بعد گاؤں کی تمام عورتیں واپس جا چکی تھیں اور بڑی اماں کے حکم کے مطابق یہ سب لوگ ڈائننگ ہال پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جن میں زرخان موجود نہیں تھا۔ بڑی اماں کا کہنا تھا کہ حور بھی انہی کے درمیان بیٹھے، اس لیے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حور بھی وہیں پر موجود تھی۔ حور کے وہاں بیٹھنے سے کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن فاریہ کی والدہ حور کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان سے اس کا یہاں بیٹھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی نظروں میں نفرت تھی جو حور بخوبی محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہاں پر بیٹھے باقی شخص حور کے وجود سے بالکل بے نیاز تھے۔ حور کو اپنا آپ ان سب کے درمیان بے معنی سا لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے اٹھ کر کہیں چلی جائے اور ان سب کی نظروں سے دور کہیں چھپ جائے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ ناشتہ کرو بیٹا، تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ بڑی اماں حور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے بھوک نہیں ہے، حور نظریں جھکاتے ہوئے ہلکی سی آواز میں بولی۔ تم رات سے آئی ہو بیٹا، کچھ کھا لو، مجھے معلوم ہے کہ تم رات سے بھوکی ہو۔ بڑی اماں نے حور کو بہلانا چاہا۔ بس کر دیں اماں، اتنی کوئی نوابزادی نہیں ہے یہ جسے بار بار کھانے پینے کا بول رہی ہیں۔ آپ قاتل کی بہن ہیں، یہ قتل کیا ہے اس کے بھائی نے، اور آپ اس سے اتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہیں۔ میرا بس چلے تو میں اسے جان سے مار دوں، اور آپ اس کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں۔ فاریہ کی والدہ حور کی جانب نفرت سے دیکھتی ہوئی غصے سے بولی۔ بس کر جاؤ زینت، ابھی سچ سامنے نہیں آیا، یہ لڑکی ہمارے زرخان کے نکاح میں ہے، کچھ اور نہ سہی اسی حیثیت سے کچھ خیال کر لو۔ اس کا اماں جان زینت بیگم کی طرف دیکھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی تو انہوں نے حیرت سے اماں جان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہر بندہ ہی اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ اماں یہ سب کیا ہے؟ زینت بیگم بڑی اماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے بڑی بہو، اور تم بھی کچھ خیال کرو، صرف خاموش رہو، کون قصوروار ہے کون نہیں یہ سچ سامنے آ جائے گا، اور جب تک سچ سامنے نہیں آ جاتا تم حور سے کچھ نہیں کہو گی۔ بڑی اماں زینت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ زینت بیگم نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتے ایک نفرت بھری نگاہ حور کے وجود پر ڈالی
جو سر جھکائے اس طرح بیٹھی تھی جس طرح کوئی مجرم ہو، اور تھا بھی تو ایسا ہی۔ حویلی کے لوگ اسے مجرم ہی سمجھ رہے تھے۔ ان کی اتنی بحث پر فاریہ اور لائبہ پریشانی کے عالم میں سب کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ وہیں پر بیٹھا ارحم سب سے بالکل بے نیاز تھا، جیسے وہ وہاں پر ہو ہی نہ۔ سچ تو یہ تھا کہ حور کا وجود اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ ان سب کی طرح بے قابو نہیں تھا جو اپنے جذبات اپنی زبان پر لے آتا، اس لیے وہ بس چپ چاپ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے بھی صرف سچ سامنے آنے کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے وہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا جس کا اسے بعد میں پچھتاوا ہو۔ تم ناشتہ کرو بیٹا، اماں جان حور کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تو مجبوراً حور نے تھوڑا سا پراٹھا کھایا اور پھر کھانا چھوڑ دیا۔ سامنے بیٹھی فاریہ اور لائبہ بہت غور سے حور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب ناشتہ کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے، جبکہ حور نظریں جھکائے وہیں پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ فاریہ نے ایک نظر لائبہ کی جانب دیکھا اور پھر اٹھ کر حور کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ اب درمیان میں حور تھی، دائیں جانب لائبہ اور بائیں جانب فاریہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ فاریہ حور کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تو حور نے نظر اٹھا کر فاریہ کی جانب دیکھا اور آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ نے ناشتہ نہیں کیا ٹھیک سے، آپ کچھ کھا تو لیں۔ اب کی بار لائبہ بولی تھی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ جس کا بھائی بے قصور ہوتے ہوئے بھی قتل کے الزام میں پھنس گیا ہو اور وہ غائب بھی ہو گیا ہو تو اس کی بہن کیسے سکون سے ناشتہ کر سکتی ہے؟ حور اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلتی ہوئی نم آواز میں بولی، آپ کو یقین ہے کہ یہ قتل آپ کے بھائی نے نہیں کیا؟ لائبہ سوالیہ نظروں سے حور کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، مجھے یقین ہے، میرا بھائی بہت معصوم ہے اور وہ چھوٹا ہے، وہ اس سب کے بارے میں نہیں جانتا، وہ قتل نہیں کر سکتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بھائی بے قصور ہے، لیکن اگر میرے بھائی نے کچھ کیا ہوا تو اسے سزا ضرور ملے گی، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرا بھائی بالکل بے قصور ہے، وہ فرار نہیں ہوا، اسے غائب کیا گیا ہے۔ حور لائبہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے جس کا قتل ہوا ہے وہ ہمارا بھائی تھا، بھلے وہ ایک غلام کا بیٹا تھا، لیکن ہم نے کبھی بھی اسے ملازم نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا۔ وہ اس پوری حویلی کی رونق تھا، ہمارے چہروں کی مسکراہٹ تھا۔ وہ جس کا قتل ہوا ہے وہ صرف ہمارا نہیں ہے، وہ ہماری خوشیاں بھی ساتھ لے گیا ہے۔ لائبہ آنکھوں میں آنسو لیے حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو حور کو فوراً احساس ہو گیا کہ مرنے والا ان سب کے لیے کتنا عزیز تھا۔ اگر میرا بھائی قاتل ہوا تو میں قسم کھاتی ہوں اسے ایسے ہی جانے نہیں دوں گی، اپنے ہاتھوں سے سزا دلواؤں گی اسے لیکن اگر میرا بھائی بے قصور ہوا تو ان حویلی والوں کو مجھے اور میرے بھائی کو آزاد کرنا ہوگا۔ حور فاریہ اور لائبہ کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، آپ فکر مت کریں، اگر آپ کا بھائی بے قصور ہوگا تو حویلی میں سے کوئی بھی آپ دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ حویلی کے لوگ ظالم نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ جب تک آپ کا بھائی خود منظر عام پر نہیں آ جاتا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صبر رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فاریہ کو حور کی باتوں میں سچائی دکھائی دی تھی، اس لیے وہ حور کو حوصلہ دیتی ہوئی بولی۔ فاریہ کی بات سن کر حور نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ دل میں ایک ہی ڈر تھا، اس کا بھائی کیسا ہوگا اور کہاں پر ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا بھی کہ نہیں۔ اس کے دل میں ہزاروں خدشات آ رہے تھے، مگر وہ صبر کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ثریا، دانش سر، یہ دانش اور اس کی بہن کی تمام ڈیٹیل ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہے۔ وہ کب سے یہاں پر رہ رہے ہیں، دانش کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اس کی بہن کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، اس فائل میں سب کچھ موجود ہے۔ اور دانش کا نمبر ہم لوگوں نے بہت بار ٹریس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا فون اور نمبر دونوں ہی بند جا رہے ہیں۔ اور سر ایک اور بات معلوم ہوئی ہے کہ قتل کرنے میں صرف دانش ہی نہیں تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس قتل میں 2 اور لڑکے بھی شامل تھے۔ یہ مصطفیٰ کی رپورٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے۔ زرخان کا سیکریٹری زرخان کے آگے ایک فائل اور مصطفیٰ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ فائل اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کو ایک نظر دیکھ کر زرخان نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ ادب سے سر ہلاتا آفس روم سے باہر نکلا۔ زرخان نے سامنے رکھی پوسٹ مارٹم رپورٹ پکڑی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صاف واضح تھا کہ مصطفیٰ کے جسم پر 3 لوگوں کی انگلیوں کے نشان موجود ہیں۔ صاف واضح ہو رہا تھا کہ قتل کرنے میں 3 لوگوں کا ہاتھ ہے، صرف ایک کا نہیں۔ رپورٹ کو دیکھ کر زرخان کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، کیونکہ جو فنگر پرنٹس مصطفیٰ کی لاش سے ملے تھے وہ فنگر پرنٹس وہاں سے
ملی ٹوٹی بوتل سے میش نہیں ہو رہے تھے۔ مطلب وہاں پر کچھ تو ایسا ہوا ہے جو چھپا ہوا ہے اور جس سے زرخان ناواقف ہے۔ زرخان نے پوسٹ مارٹم رپورٹ واپس ٹیبل پر رکھی اور پاس پڑی فائل اٹھائی جس میں حور اور دانش کی تمام ڈیٹیلز موجود تھیں۔ زرخان نے فائل کھولی اور اسے پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حور کے والدین آج سے 10 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ وفات پانے سے پہلے بھی ان سے کوئی رشتہ دار نہیں ملتا تھا اور جو ملتے تھے وہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد حور اور دانش کو ملنا چھوڑ گئے۔ حور تب 13 سال کی تھی اور اسکول جاتی تھی۔ اپنے گھر کے باہر والا کمرہ کرائے پر دے کر حور کی دادی نے دانش اور حور کی پرورش کی۔ حور جب 16 سال کی ہوئی تو اس کی دادی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد حور نے 7 FA کیا اور کپڑے سلائی کرنا شروع کیے۔ اس کا بھائی اس سے 4 سال چھوٹا تھا۔ اپنے بھائی کا اسکول اور کالج کا خرچہ حور نے دن رات کپڑے سلائی کر کے محنت کر کے اٹھایا اور اسے اعلیٰ تعلیم دلوانا اس کا خواب تھا۔ دانش اسی کالج میں پڑھتا تھا جس کالج میں مصطفیٰ پڑھتا تھا۔ دانش کے زیادہ دوست احباب نہ تھے اور حور نے ہمیشہ دانش کو ایسی جگہ سے اور ایسی محفلوں سے دور رکھا تھا۔ ساری ڈیٹیل پڑھنے کے بعد زرخان نے فائل بند کی اور واپس ٹیبل پر رکھ دی۔ اگر دانش مصطفیٰ کے کالج ہی پڑھتا تھا تو یقیناً وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، اور اگر وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے اور وہ دونوں ہی ایسی جگہ پر نہیں جاتے تھے جہاں سے مصطفیٰ کی لاش ملی ہے تو پھر وہ دونوں وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ وہاں کیسے پہنچے؟ بوتل پر دانش کی انگلیوں کے نشان ہیں جبکہ مصطفیٰ کی باڈی پر دانش کے انگلیوں کے نشان نہیں پائے گئے۔ اس کی باڈی پہ مختلف 3 لوگوں کی انگلیوں کے نشان پائے گئے ہیں اور اسی دن سے دانش بھی غائب ہے۔ مطلب کچھ تو ہے ایسا جو میری نظر میں نہیں آ رہا۔ ایسا کیا ہے جو میری نظروں سے چھپا ہوا ہے؟ زرخان اپنے دماغ کو تیز رفتار سے چلاتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا۔ زرخان نے ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا۔ فون کی پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ دانش اور مصطفیٰ دونوں کی کلاسز میں پڑھنے والے تمام لڑکے کل میرے سامنے موجود ہونے چاہیے، زرخان نے فون پر موجود شخص سے بولا اور فون رکھ دیا۔ زرخان حویلی میں داخل ہوا تو حویلی میں گہرا سناٹا تھا اور آس پاس کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس کی وجہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ آس پاس ایک نظر دوڑا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ زرخان کمرے میں داخل ہوا تو اپنا فون اور کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں بالکل بھی یہ خیال نہیں تھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ ایک اور وجود بھی رات سے رہ رہا ہے۔ حور صبح سے کمرے سے باہر نکلی دوبارہ کمرے میں نہیں گئی تھی۔ وہ صبح سے لائبہ اور فاریہ کے ساتھ ہی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ زرخان سے ملے یا اس کا اور زرخان کا سامنا ہو۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے تو اس حویلی میں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن فاریہ اور لائبہ کا اخلاق ہی تھا جو وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چلیں نیچے، کھانے پر سب انتظار کر رہے ہوں گے، فاریہ حور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جو کب سے ان کے کمرے میں موجود ایک ہی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے ہلی تک نہ تھی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ چلی جاؤ، حور فاریہ کی طرف دیکھتی ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی پھیکی تھی کہ فاریہ نے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دکھ محسوس کیا تھا۔ ایسے کیسے بھوک نہیں ہے؟ آپ نے صبح ناشتہ بھی تھوڑا سا کیا تھا اور کھانے پر بھی نہیں گئیں اور اب بھی آپ جانے سے انکار کر رہی ہیں، ایسے تو نہیں چلے گا نا۔ چلیں اٹھیں، ہمارے ساتھ چلیں، لائبہ حور کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ جو بھی تھا ان دونوں کو حور بہت اچھی لگی تھی اور وہ کسی جھوٹ کے تحت اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ سچ سامنے کب آئے گا، لیکن وہ یہ ضرور جانتی تھیں کہ ان کے سامنے بیٹھی لڑکی کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ جیسی اندر سے ہے ویسی ہی باہر سے ہے، بالکل معصوم، سیدھی سادی سی، اس سے نفرت کی جا ہی نہیں سکتی۔ نہیں لائبہ، میں اس حویلی کے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی، حور اپنا سر جھکاتے ہوئے بولی۔ سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا، اب لالا کی بیوی ہیں آپ، اور ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی آپ بھائی کے ساتھ ہی رہیں۔ آپ کو چھوڑنے کے لیے بھائی نے نہیں اپنایا آپ کو، وہ بہت سمجھدار وہ بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے بہت دور کا سوچ کر آپ سے نکاح کیا ہوگا۔ اب پلیز اٹھیں اور چلیں ہمارے ساتھ۔ اب کی بار فاریہ نے سمجھانا چاہا، لیکن میں ان کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ تمہارے لالا تمہاری بات سنتے ہیں نا، تم پلیز اپنے لالا کو بولو کہ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آئیں، میں کہیں نہیں بھاگوں گی، میں کہیں پر بھی نہیں جاؤں گی، لیکن میرا یہاں پر رہنا بہت مشکل ہے۔ حور امید بھری نظروں سے لائبہ اور فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لالا ہماری بات نہیں سنتے، وہ اس حویلی میں صرف بڑی اماں کی بات سنتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کی بات نہیں مانتے، اور ہم تو لالا کے سامنے بھی بہت کم جاتے ہیں۔ اگر لالا نے آپ کو نیچے
نہ پایا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر غصہ کریں۔ آپ پلیز اٹھیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ لائبہ حور کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھاتے ہوئے بولی تو حور نے ایک بے بس سی نگاہ ان دونوں کی طرف دیکھا تو ان دونوں نے ہی حور کے چہرے سے نظریں چرائیں۔ مجبوراً حور کو ان کے ساتھ ہی جانا پڑا۔ اپنا دوپٹہ درست کر کے سر پر لیا اور جوتا پہن کر ان کے ساتھ قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ زرخان فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کی نظر سامنے صوفے کی سائڈ پر پڑے ایک چھوٹے سے بیگ پر پڑی۔ بیگ کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ بیگ کس کا ہے۔ وہ چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا اور اپنے کالے گھنے بال ٹاول سے خشک کرنے لگا۔ بال خشک کر کے زرخان نے الماری میں سے اپنی شرٹ نکالی اور شرٹ پہن کر اپنا فون بیڈ سے اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم، حور نے ہلکی سی آواز میں سلام کیا، پھر لائبہ اور فاریہ کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بڑی اماں نے بغور حور کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے تو سر اٹھا کر کسی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ بڑی اماں فوراً سمجھ چکی تھیں کہ حور سب کی موجودگی سے گھبرا رہی ہے۔ وہ کوئی اتنی عام سی لڑکی تو نہیں تھی، وہ تو بہت خوبصورت تھی۔ چاہے وہ غریب تھی لیکن خوبصورتی میں اس کی مثال قائم ہوتی تھی۔ دودھ جیسی سفید رنگت، گہری آنکھیں، گھنی کالی پلکیں، چہرے کے خوبصورت نقوش اور بے حد میٹھے اخلاق کی لڑکی تھی۔ وہ جانے اس کی قسمت میں کیا تھا جو اجنبی ہو کر اس حویلی میں آ پہنچی تھی۔ جو بھی تھا، بڑی اماں نے آج تک حور سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ انہیں وہ بہت اچھی لگی تھی اور انہیں یقین تھا کہ وہ بے قصور ہوگی۔ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ بڑی اماں حور کی جانب دیکھ کر یہی سب سوچ رہی تھیں جب انہیں اپنے قریب سے زرخان کی بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بڑی اماں؟ زرخان بڑی اماں کے آگے اپنا سر کرتے ہوئے بولا تو انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زرخان پاس ہی اپنی کرسی سنبھالتا بیٹھ گیا۔ کہاں تھے تم سارا دن؟ سہزیب سکندر زرخان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، کیونکہ صبح مصطفیٰ کے قتل ہونے کے فوراً بعد ہی وہ بغیر کسی کو بتائے حویلی سے چلا گیا تھا۔ مصطفیٰ کے کل ہونے کے بعد ہی وہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ ایک ضروری کیس ہینڈل کرنا تھا، اس لیے ارجنٹلی کورٹ جانا پڑا۔ زرخان سہزیب سکندر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کیا خبر ملی ہے؟ پتہ چلا اس لڑکے کے بارے میں؟ سہزیب سکندر نے اگلا سوال پوچھا تو زرخان کے چہرے پر ایک دم سے سختی نمودار ہوئی تھی۔ نہیں، لیکن عنقریب پتہ چل جائے گا اور قاتل آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے اور قاتلوں کے ساتھ ملے لوگ بھی۔ آخری بات پر زرخان نے نظر اٹھا کر حور کی جانب دیکھا تھا، جبکہ زرخان کی نظریں خود پر محسوس کرتے حور کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا شروع کریں۔ سہزیب سکندر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سب کو کھانا کھانے کا اشارہ کیا اور پھر سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ ان سب کی موجودگی میں حور سے اپنے حلق میں ایک نوالا اتارنا بھی بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ کچھ کھائے اور ان سب کے درمیان بیٹھ کر تو اسے اپنا حلق کڑوا ہوتا محسوس ہو رہا تھا، مگر پھر بھی دکھاوے کے لیے اس نے تھوڑا بہت کھا ہی لیا۔ حویلی والوں کے درمیان گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ صرف حور ہی محسوس کر رہی تھی، جبکہ باقی سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے باقی سب افراد کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ کسی نے بھی حور کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، جبکہ حور، لائبہ اور فاریہ وہیں پر موجود تھیں۔ ملازمہ ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی۔ جب حور اٹھ کھڑی ہوئی اور ملازمہ کے ساتھ برتن اٹھانے چاہے تو فاریہ نے فوراً اسے ٹوکا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ کام آپ کا نہیں ہے، ملازمہ کا ہے، وہ کر لے گی۔ آپ اب جائیں اپنے کمرے میں اور آرام کریں۔ فاریہ حور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو حور نے بری طرح اپنے لب کچلے۔ وہ اب کیسے بتاتی کہ وہ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی جہاں تھوڑی دیر پہلے زرخان گیا ہے؟ جی، اب آپ جائیں روم میں، ہم بھی چلتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے، آرام کریں آپ۔ لائبہ حور کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو حور نے فقط ہاں میں سر ہلایا تھا، کیونکہ اب ان سے وہ مزید کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ سارا دن ان کے ساتھ رہنے کے بعد وہ اب دوبارہ انہیں یہ بات نہیں بول سکتی تھی کہ اسے دوبارہ انہی کے ساتھ رہنا ہے اور زرخان کے کمرے میں نہیں جانا۔ فاریہ اور لائبہ نے حور کے ساتھ ہی قدم اوپر کی جانب بڑھائے تھے، کیونکہ سیڑھیاں چڑھتے ہی دائیں جانب 2 کمرے چھوڑ کر تیسرا کمرہ فاریہ اور لائبہ کا تھا، جبکہ بائیں جانب پہلا کمرہ ہی زرخان کا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، صبح ملتے ہیں، خدا حافظ۔ لائبہ حور کی جانب دیکھ کر مسکرا کر بولی اور پھر دونوں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ان دونوں کو اپنے کمرے میں جاتا دیکھ کر حور نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے والے کمرے کو دیکھا، جس کا دروازہ لاک نہیں تھا، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جس سے کمرے کے اندر کا منظر تھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ حور نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں زرخان موجود نہیں تھا۔ زرخان کو نہ پا کر حور نے
سکھ کا سانس لیا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھا جو 9 بجا رہی تھی۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ اس نے تو عشاء کی نماز ہی ادا نہیں کی اور وقت بھی گزر رہا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ وضو کرنے چلی گئی۔ جو حور وضو کر کے آئی اور سلیقے سے دوپٹے کا حجاب لیا اور کمرے میں جائے نماز ڈھونڈنے کے لیے نظر دوڑائی۔ ہر طرف دیکھنے کے بعد اسے جائے نماز نہ دکھائی دی تو اس نے قدم الماری کی طرف بڑھائے۔ الماری کا دروازہ کھولتے ہی اسے سامنے خوبصورت ہر قسم کے نئے صاف ستھرے استری کیے زرخان کے جوڑے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے الماری کا وہ دروازہ بند کیا اور دوسرا دروازہ کھولا تو اسے وہاں پر جائے نماز مل گئی۔ حور نے جائے نماز نکال لی اور کعبے کی طرف رخ کر کے جائے نماز بچھا دی اور عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ زرخان کمرے میں داخل ہوا تو اسے سامنے ہی حور نماز ادا کرتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس اپنے اوپر بڑے سے دوپٹے کا حجاب کیے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ زرخان اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے بیڈ پہ جا بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی اور سامنے اپنے ایک تکیہ رکھ کر اس پر لیپ ٹاپ رکھا اور اپنی کچھ فائلز نکال کر پڑھنے لگا۔ اس نے دوبارہ حور کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ حور نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے لبوں پر وہ الفاظ ہی نہیں آ رہے تھے جن الفاظوں میں سے اس وقت وہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے مدد مانگے، انصاف مانگے۔ خاموش اور بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر ہاتھ کے پیالے میں گر رہے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد حور نے جائے نماز اٹھائی اور جائے نماز کو تہ لگا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اپنے دوپٹے کے حجاب کو تھوڑا سا ڈھیلا کرتی صوفے پر جا بیٹھی تو نظر سامنے ہی بیڈ پر بیٹھے ستمگر پر پڑی جو اپنی گود میں لیپ ٹاپ رکھے بڑی بری طرح اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے تو شاید ایک نظر بھی حور کو دیکھنا پسند نہ کیا تھا۔ حور کو اپنی بے قدری پر بہت رونا آ رہا تھا مگر وہ صبر کرنا جانتی تھی، اس لیے صبر کے کڑوے گھونٹ بھر رہی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد حور نے فیصلہ کیا کہ وہ زرخان سے بات کرے گی، اس سے بولے گی کہ وہ اسے یہاں سے جانے دے، وہ یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ یہ سب سوچ کر وہ اٹھی اور بیڈ کے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کشمکش میں رہنے کے بعد حور نے نظر اٹھا کر زرخان کی طرف دیکھا اور پھر بولی، وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ حور بہت ہی ہلکی آواز میں سر جھکاتے ہوئے بولی تو زرخان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر حور کی جانب دیکھا۔ بولو، زرخان نے کرخت آواز میں جواب دیا، وہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا، آپ پلیز مجھے میرے گھر بھجوا دیں، میں وہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آپ بے شک اپنے کچھ آدمی میرے گھر کے باہر کھڑے کروا دیجیے گا، لیکن مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ حور سر جھکا کر اپنی بات مکمل کی تو زرخان نے سخت نظر سے اس کے چہرے پر گاڑی تھی۔ زرخان بیڈ سے اٹھا اور حور کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم کیا مجھے بے وقوف سمجھتی ہو یا تم خود بے وقوف ہو جو بار بار ایک ہی بات کرتی ہو؟ جب تک تمہارا بھائی نہیں مل جاتا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ زرخان حور کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تو اس کی سخت آواز سن کر حور نے اپنا حلق تر کیا تھا، میرا بھائی آپ کو مل جائے گا لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ بہت ہمت کرتے ہوئے حور دوبارہ بولی تھی، تم اس حویلی سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی جب تک تمہارا بھائی منظر عام پر نہیں آ جاتا، خود کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتا، تب تک تم یہیں اسی حویلی میں اسی کمرے میں میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ زرخان حور کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اتنے سخت لہجے میں بول رہا تھا کہ حور کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں یا میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں؟ زرخان گھبرایا تو حور ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ حور خوف سے قدم پیچھے بڑھا رہی تھی اور ساتھ سر جھکاتے ہوئے بول بھی رہی تھی، میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن تمہیں ابھی تک کچھ کہا نہیں تو تم اپنی خیر مناؤ، اور اگر تم نے دوبارہ مجھ سے ایسی بکواس کی اور یہاں سے جانے کا نام بھی لیا تو تمہیں زندہ گاڑ دوں گا میں۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو ورنہ تم ابھی جانتی نہیں ہو کہ زرخان سکندر ہے کون۔ زرخان حور کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ حور اب دیوار سے جا لگی تھی۔ زرخان کچھ ہی دیر میں حور کی سانسیں خشک کر چکا تھا۔ حور کے چہرے پر خوف اور ضبط کے مارے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر زرخان نے گہری نظر حور کے وجود پر ڈالی اور 2 قدم مزید حور کی جانب بڑھائے تو حور کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گئیں۔ امید ہے دوبارہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اچھے سے سمجھ چکی ہوگی کہ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، تم صرف زرخان سکندر کی قید میں ہی رہو گی۔ جب تک میں خود نہ چاہوں تمہیں یہاں سے کوئی آزاد نہیں کروا سکتا، تم خود بھی نہیں۔ زرخان اپنا بایاں ہاتھ حور کے چہرے کے قریب دیوار پر رکھتے ہوئے بولا تو حور نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ زرخان نے بہت غور سے حور کی پلکوں کی لرزش اور اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر ساتھ ہی سوئچ بورڈ سے لائٹ آف کر دی اور پیچھے ہٹا۔ اچانک لائٹ بند ہونے پر حور نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔
اپنی آنکھیں کھولی تھیں مگر اندھیرا ہونے کے باعث وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ زرخان چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور سائیڈ لیمپ آن کیا تو کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی۔ حور نے زرخان کو خود سے دور کھڑے دیکھا تو گہرا سانس لے کر اپنا سانس بحال کیا۔ کیا چاہتی ہو؟ اب خود اپنی جگہ پر جانا پسند کرو گی یا میں تمہیں اٹھا کر صوفے پر پٹکوں؟ زرخان کی کرخت اور گرجدار آواز سن کر حور ڈر کے مارے ایک دم اچھلی تھی اور دوڑنے کے انداز میں صوفے تک گئی اور جلدی سے لیٹ کر اپنا ہی دوپٹہ خود پر پھیلا لیا۔ زرخان نے ایک نظر صوفے کی جانب دیکھا اور پھر بیڈ پر لیٹ کر سائیڈ لیمپ آف کر دیا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ دوست بے وفا نکلتے ہیں یہ تو سنا تھا مگر آج ثابت بھی ہو گیا۔ پچھلے 3 دن سے تمہیں بالکل یاد نہیں آیا کہ کوئی ہے جسے تم نے بتانا ہے کہ تم کہاں پر ہو اور کیسی ہو؟ دانیال فل ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فون کان سے لگائے بول رہا تھا۔ کیوں تمہیں بتا کر نہیں آئی تھی کیا؟ یا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں پر ہوں اور میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں کیا جو تمہیں روز کال کر کے بتاؤں کہ میں کیسی ہوں؟ اینا نے آگے سے ریلیکس انداز میں جواب دیا تھا جبکہ اس کا جواب دانیال کو تپا گیا تھا۔ تم اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی تو مت بتاتی، کم سے کم میرے بارے میں ہی پوچھ لیتی۔ دانیال نے اگلا شکوہ آگے رکھا تھا۔ میری بات سنو مسٹر دانیال حیدر، کوئی چھوٹے کاکے نہیں ہو تم، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہٹے کٹے نوجوان ہو، ہماری ٹیم کے بہادر ایجنٹ ہو، اب تم ایسے گلے شکوے کرتے ہوئے اچھے تھوڑی نہ لگتے ہو، اس لیے یہ بچپنا چھوڑو، اینا دانیال کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ اور مس اینا سکندر، آپ بھی کوئی اتنی میچور لیڈی نہیں ہیں جو میری اماں دادی بن جاتی ہیں اور مجھے سکھانے بیٹھ جاتی ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ سوچو وہ نہ سوچو، یہاں مت جاؤ وہاں مت جاؤ۔ میری دوست ہو اور دوست بن کر رہا کرو۔ یار ایک ہی تو دوست بنائی ہے میں نے اور تم ہو کے میری دادی اماں کے فرائض پورے کر رہی ہوتی ہو۔ دانیال دانت پیستے ہوئے بولا تو اینا نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میری بات سنو اور اپنے دماغ کے تمام پرزے کھول کر سننا۔ اینا اپنا لہجہ سنجیدہ کرتے ہوئے بولی تو دانیال بھی فوراً سنجیدہ ہوا کیونکہ اینا جب اس طرح کا رویہ اختیار کرتی تھی تو اس کے پیچھے بہت اہم بات ہوتی تھی۔ پچھلے کیسز کی جتنی بھی فائلز میں نے تمہیں تیار کرنے کا بولا تھا وہ سب مجھے میری ای میل پر موجود چاہیے شام تک۔ مجھے تمام فائلز مل جانی چاہیے اور جو کام میں تمہیں سونپ کر آئی ہوں اسے جلد مکمل کرو۔ یہاں پر تمہاری اشد ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا کام ختم کر کے جلد پاکستان پہنچ جاؤ۔ اینا سنجیدہ لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، فائلز ریڈی ہیں، تمہیں مل جائیں گی، اور رہی بات کیس کی تو وہ بھی انشاءاللہ جلد مکمل کر کے میں پاکستان آ جاؤں گا۔ دانیال نے بھی سنجیدہ لہجے میں ہی جواب دیا تھا۔ اوکے، سائمہ آنٹی کیسی ہیں؟ اور انکل، میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ پاکستان آنے سے پہلے اینا کا لہجہ اب سنجیدہ نہیں تھا، وہ سائمہ اور حیدر انکل کے معاملے میں ہمیشہ نرم تھی۔ ٹھیک ہیں، وہ تمہارا پوچھ رہی تھیں اور تمہارا نمبر ہی نہیں مل رہا تھا، اب تم خود کال کر لینا ورنہ انہیں تسلی نہیں ہوگی۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو اینا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک سائمہ اور آنٹی اور حیدر انکل اور دانیال کے علاوہ کسی کی محبت نہیں دیکھی تھی۔ یہ تینوں واحد شخصیات تھیں جو اسے بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی رشتے کے بے تحاشا چاہتے تھے اور ہمیشہ اس کے لیے فکر مند رہتے تھے، اور اینا کو یہ تینوں رشتے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ فری ہو کر میں کروں گی کال آنٹی کو، اب فون رکھو اور سو جاؤ، اور یاد رکھنا کہ ابھی اینا آگے کچھ بولتی دانیال نے فوراً سے اس کی بات کاٹی تھی، اور یاد رکھنا کہ ہمارے لیے اپنے مشن سے زیادہ اپنے فرض سے زیادہ ضروری اور کچھ بھی نہیں، اس لیے فضول سوچوں کو مت سوچنا اور صرف اپنے فرض پر دھیان دینا۔ دانیال بھرپور اینا کی نقل اتارتے ہوئے بولا تو اینا نے دانتوں تلے اپنے لب دبا کر اپنی ہنسی روکی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بات بات پر دانیال کی فکر کرنے والی مگر سب سے زیادہ اپنے فرض کو سنجیدہ لینے والی، اس لیے وہ دانیال کو بھی ہر بار یہی بولتی تھی کہ وہ اپنے فرض پر زیادہ دھیان دیا کرے، اور یہ جملہ سن کر شاید دانیال کے کان پک چکے تھے، اس لیے اسے اینا کا یہ جملہ کسی طوطے کی طرح یاد تھا۔ اینا جب بھی اس طرح بولنے کی کوشش کرتی تھی تو اس کے بولنے سے پہلے ہی دانیال فٹ سے اس کا جملہ دہراتا تھا، جیسے وہ اینا کو نہیں خود کو بول رہا ہو کہ اپنا فرض یاد رکھنا ہے اور بھولنا نہیں، زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فون رکھ رہی ہوں میں، خدا حافظ۔ اینا نے بولتے ہوئے ساتھ ہی کال کاٹ دی جبکہ دانیال نے تعجب سے فون کی طرف دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، دانیال یہ بات صرف سوچ ہی سکا تھا کیونکہ بول کر اس نے اپنی شامت نہیں لانی تھی۔
فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی حور کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو دیکھنے لگی پورے کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ دوپٹہ خود پر صحیح طریقے سے لیتی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر فوراً تو اسے کل لگنے والا جھٹکا یاد آیا جو لائٹ آن کرنے کے دوران لگا تھا۔ سوئچ بورڈ کی طرف قدم بڑھانے کے بجائے حور نے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ اندھیرے میں بیڈ کو ڈھونڈنا کافی مشکل تھا، لیکن وہ بیڈ تک پہنچ ہی گئی تھی۔ وہ بیڈ کے اس سائڈ پر گئی تھی جہاں زرخان سو رہا تھا، اور اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ زرخان اس سائڈ پر سو رہا ہے، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے اس نے دھیان نہیں دیا تھا اور نہ ہی زرخان کی طرف دیکھا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سائڈ پر سویا ہوگا۔ حور نے آہستہ سے بیڈ پر ہاتھ رکھا اور بیڈ کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ جب اچانک اس کا ہاتھ کسی وجود سے ٹکرایا تو حور وہیں پر ساکت ہو گئی۔ حور کا ہاتھ زرخان کے سینے پر تھا۔ زرخان کے وجود کو محسوس کرتے حور نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا، مگر اگلے لگنے والے جھٹکے سے وہ سیدھی بیڈ پر آ گری تھی۔ زرخان جو نیند میں بھی محتاط رہتا تھا، اس کی نیند بہت ہی کچی تھی۔ اپنے پاس تھوڑی سی حرکت سے ہی وہ اٹھ جایا کرتا تھا، مگر آج وہ گہری نیند میں تھا۔ مگر اپنے وجود پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتے ہی بغیر سوچے سمجھے اس نے حور کی کلائی پکڑ کے بیڈ پر پٹکا تھا، جبکہ حور کی دل فریب چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ حور کی چیخ سن کر زرخان نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آن کیا اور حور کی جانب دیکھا جو بیڈ پر بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپایا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زرخان حور کی جانب دیکھتا ہوا غصے سے بولا، جبکہ اپنے قریب سے ہی زرخان کی غصے بھری آواز سن کر اور فوراً سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں خوف کے مارے حور سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ حور کے ایسے بولنے پر زرخان نے سخت نظروں سے حور کو گھورا۔ وہ میں لائٹ آن کرنے آئی تھی۔ زرخان کو خود کو گھورتا دیکھ کر حور فوراً سے بولی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یا نیند پوری نہیں ہوئی، یا خواب میں چل کر مجھ تک آ گئی ہو؟ لائٹ یہاں سے نہیں وہاں سے آن ہوتی ہے۔ زرخان دانت پیستے ہوئے سامنے صوفے کے قریب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جی وہاں پر کرنٹ ہے، آپ لائٹ آن کر دیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حور اپنے چہرے پر بے تحاشا معصومیت لیے زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، واٹ؟ میرے کمرے میں وہ بھی کرنٹ؟ محترمہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ زرخان بیڈ سے اٹھتے ہوئے غصے بھرے لہجے میں بولا، وہاں پر کرنٹ ہے، مجھے کل کرنٹ لگا تھا، آپ پلیز لائٹ آن کر دیں۔ حور نے زرخان کو دوبارہ بتانا چاہا کہ وہاں پر واقعی ہی کرنٹ ہے تو زرخان نے ایک نظر حور کو گھورا اور پھر چلتا ہوا سوئچ بورڈ کے قریب آیا اور لائٹ آن کر دی۔ کہاں پر ہے کرنٹ؟ زرخان حور کے جانب دیکھتے ہوئے غرایا، یہاں پر ہی تھا، مجھے کل لگا تھا، اب چلا گیا ہوگا۔ حور بے حد معصومیت سے ہلکی آواز میں بولی، ہاں تمہارے ماموں کا بیٹا لگتا تھا نا جو تم سے کل ملنے آیا تھا اور آج چلا گیا؟ زرخان حور کے جواب پر جل کر بولا، نہیں میرے ماموں تو ہیں ہی نہیں، پھر ان کا بیٹا کیسے ہوگا؟ حور نے اپنی سوچ کے مطابق معصومیت بھرے لہجے میں جواب دیا، مجھے تمہاری رشتہ داریاں نکالنے کا کوئی شوق نہیں اور مجھ سے دوبارہ ایسی فضول گوئی کرنے سے گریز کرنا۔ زرخان حور کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور چلتا ہوا الماری کے قریب آیا۔ اپنا ڈریس نکالتا ہوا وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ حور نے ایک نظر ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر وضو کرنے چلی گئی۔ یہ باتیں تو اب اسے سننی ہی تھیں، کیونکہ یہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا اور اسے برداشت کرنا ہی تھا ہر حال میں، پھر چاہے وہ ہنس کر برداشت کرتی یا رو کر۔ حور وضو کر کے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں جائے نماز بچھائے زرخان نماز ادا کرنے میں مصروف ہے۔ حور نے جائے نماز پکڑی اور زرخان کے بالکل پیچھے ہی بچھا دی اور نماز کی نیت باندھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر حور نے زرخان کے پیچھے اپنی نماز ادا کی تھی۔ وہ اسے اپنی بیوی مانتا یا نہ مانتا، لیکن سچ تو یہ تھا نا کہ وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس کا شوہر تھا۔ خدا بہتر جانتا تھا کہ اس کے نصیب میں آگے کیا ہونے والا تھا، مگر اب تو وہ جانتی تھی نا کہ زرخان اس کا شوہر ہے۔ زرخان نے نماز ادا کی تو اس نے محسوس کیا کہ حور اس کے پیچھے ہی نماز ادا کر رہی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے زرخان کو ایک بار حیرت ہوئی۔ کل سے لے کر آج تک وہ اس سے 1000 دفعہ دھتکار چکا تھا، لیکن اس لڑکی نے ایک بار بھی آگے سے جواب نہیں دیا تھا، بلکہ وہ تو چپ چاپ سب برداشت کر رہی تھی، اور اب وہ زرخان کے پیچھے نماز ادا کر رہی تھی۔ کیا تھی وہ؟ اپنی سوچوں کو جھٹک کر زرخان نے دعا مانگی۔ تب تک حور بھی نماز ادا کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ زرخان اٹھ کے اپنی جانماز طے کر کے سائڈ پر رکھی اور حور کی جانب دیکھا جو دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ زرخان اٹھا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور حور کی جانب دیکھنے لگا جو دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے آنکھوں کو بند کیے دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے تو لب بھی حرکت نہیں کر رہے تھے، شاید وہ اپنا خدا سے دل کی زبان بول کر مانگتی تھی۔ زرخان نے ایک آخری نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لیں اور بیڈ پر صحیح سے ہو کر لیٹ گیا۔ اس کا ارادہ ابھی سونے کا تھا، کیونکہ ابھی صرف صبح کے 4 بج رہے تھے اور وہ کروٹ لے کر 10 بجے
اور وہ کورٹ کے لیے 10 بجے نکلتا تھا۔ حور نے دعا مانگ کر جائے نماز اٹھائی اور زرخان کی طرف دیکھا جو بیڈ پر لیٹا بازو اپنی آنکھوں پر رکھے شاید سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ حور نے جائے نماز سائڈ پر رکھ کر سوئچ بورڈ کی طرف قدم بڑھائے تو سوئچ بورڈ کو دھیان سے دیکھنے لگی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس دن جب اسے کرنٹ لگا تھا تو اس نے غلطی سے اپنی انگلی سوئچ بورڈ کے اندر ڈال دی تھی۔ باقی تو یہاں پر کوئی ایسا سین نہیں تھا جو کرنٹ پڑتا۔ ڈرتے ڈرتے ان کے بٹنوں کو اوپر کی طرف کر دیا تو کمرے کی تمام لائٹس بند ہو گئیں، لیکن اس کو کرنٹ نہیں لگا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ فجر کے بعد اسے نیند نہیں آتی تھی اور اس وقت وہ سو بھی نہیں سکتی تھی اور کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے صوفے پر ہی لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایک آرمی گراؤنڈ کا منظر تھا جہاں پر تقریباً 150 سے زائد آرمی آفیسرز اپنے یونیفارم میں ملبوس، اپنے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے، چوڑا سینہ کرائے بالکل ساکت کھڑے تھے۔ جب انہیں اپنے سینئر آفیسر کے آنے کی خبر سنائی دی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بلیک یونیفارم میں ملبوس، کندھوں پر چمکتے ستارے، چہرے پر حجاب اور سر پر سرکاری ٹوپی، سینے پر دائیں جانب چمکتا روشن نام، چہرے پر نظر آنے والی سنجیدگی، گرین آنکھوں میں سرخ لکیریں جو آنکھوں کی سختی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ اینا سکندر ایک سخت پہاڑ کی مانند تھی جس کی پرسنالٹی دیکھ کر کوئی بھی نظر اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتی ہوئی گراؤنڈ میں داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی تمام آفیسرز نے سیلیوٹ کیا۔ وہ جیسے جیسے چلتی آ رہی تھی ویسے ویسے آفیسرز اسے سیلیوٹ پیش کر رہے تھے اور وہ سر کے اشارے سے سب کو جواب دے رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی سیدھا ان آفیسرز کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی، ایک نظر ان سب آفیسرز کو دیکھا اور پھر اپنی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنی گردن اکڑا کر بالکل سامنے دیکھنے لگی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کیوں موجود ہیں؟ اینا کی سنجیدہ اور دمدار آواز پورے گراؤنڈ میں گونجی۔ یس میم، سامنے کھڑے تمام آفیسرز نے تیزی سے ایک ہی آواز میں جواب دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سب کو یہاں پر کیوں برآمد کیا گیا ہے؟ یس میم۔ اینا کے اگلے سوال پر بھی تیر کی رفتار سے تمام آفیسرز کا جواب آیا تھا۔ کیا آپ سب کی ٹریننگ مکمل طریقے سے ہوئی ہے؟ اینا کی سخت آواز گراؤنڈ میں گونجی۔ یس میم، دوبارہ سے ایک ہی آواز میں تمام آفیسرز کا جواب آیا۔ اگر اس مشن کے دوران آپ کو اپنی جان بھی گنوانی پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ اینا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے اگلا سوال پوچھا۔ اگر اپنے ملک کی بہن بیٹیوں کو بچانے کے لیے ہماری جان بھی داؤ پر لگتی ہے تو ہمیں بالکل فرق نہیں پڑتا، ہم اس کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں۔ تمام آفیسرز نے ایک ہی آواز میں جواب دیا تھا۔ غلط، بالکل غلط۔ اینا کی بات پر سب کو بہت حیرانی ہوئی لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اور نہ ہی نظروں کا زاویہ بدل کر اینا کی طرف دیکھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی جان کس کے لیے اور کتنی قیمتی ہے۔ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے یہ بات تو سب کو سکھائی جاتی ہے کہ اپنے وطن کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دے دینا، لیکن آپ کو اپنے وطن کے لیے جان تب دینی پڑتی ہے جب آپ کے وطن کا آخری دشمن زندہ بچا ہو۔ آپ نے خود میں اتنی ہمت لانی ہے، اتنا حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ آپ سامنے کھڑے دشمن کی دھجیاں اڑا دیں۔ پہلے جان پیش کرنے والے آفیسرز مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ خود میں ایسا اعتماد پیدا کریں کہ آپ کی نظروں میں دیکھتے ہی دشمن کانپنے لگے۔ صرف آپ کو اپنی جان دے کر اس ملک کی بہن بیٹیوں کو بچانا نہیں بلکہ اپنی جان بچا کر اپنے گھر اور خود سے جڑے رشتوں کو بھی بچانا ہے۔ صرف قربانی ہی کامیابی نہیں ہوتی۔ اپنے دشمن کو ایسی شیر کی نگاہ سے دیکھو کہ اسی وقت اس کے اوسان خطا ہو جائیں۔ آپ سب پاکستان کے رکھوالے ہیں، آپ کی نظر میں اتنی قوت اور طاقت ہونی چاہیے کہ سامنے کھڑا دشمن تھر تھر کانپنے لگے۔ آپ کے جسم میں تب تک جان اور روح سلامت رہنی چاہیے جب تک سامنے دشمن کو جہنم نصیب نہ کر دیں۔ کل سے آپ کی ٹریننگ دوبارہ شروع ہوگی، انڈرسٹینڈ؟ اینا کی دمدار اور گرجدار آواز پورے گراؤنڈ میں کسی اسپیکر کی مانند گونج رہی تھی۔ یس میم۔ اینا کی باتیں سن کر وہاں موجود تمام آفیسرز کو اپنے اندر ایک الگ سا جوش پیدا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ آج تک جتنے بھی آفیسرز آئے تھے، جتنے بھی آفیسرز نے ان کی ٹریننگ کی تھی، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں بولا تھا کہ تم لوگوں نے اپنی بھی رکھوالی کرنی ہے، خود کی جان کی بھی پرواہ کرنی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ سکھایا تھا کہ وطن کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دے دو۔ لیکن یہ آفیسرز جو
یہ آفیسر جو ان کے سامنے کھڑی تھی، جو ایک لڑکی تھی جو ان سے زیادہ عقل اور شعور رکھتی تھی، وہ ان کے اندر سویا ہوا شیر جگا گئی تھی۔ تمام آفیسرز کی طرف دیکھتے ہوئے اینا نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور گراؤنڈ سے نکلتی چلی گئی۔ اوکے، تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا پارٹ 1۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اسٹوری انٹرسٹنگ ہے، اسٹرانگ ہیروئن ہے، اور بہت پسند آتے ہیں مجھے اسٹرانگ ہیروئنس والے کانسیپٹ۔ تو امید کرتے ہیں یہ ناول آگے بھی بہت اچھا جائے۔ ابھی تو تھوڑی مسٹری ہے اینا اور حور سے ریلیٹڈ، جو مجھے شاید تھوڑا بہت اندازہ ہے، لیکن باقی رائٹر ہی جانے۔ باقی آگے کی اسٹوری پڑھ کے پتہ لگے گا ہمیں کہ کیا ہے حور اور اینا کا آپس میں تعلق، یا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ باقی آپ لوگوں کو کیسا لگا ناول کا سٹارٹ، آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں باتیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔